اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہمارا تفسیر قرآن کلاس کا 10واں سیشن ہے اور اس کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا سبق سورہ نساء سے شروع ہو رہا ہے۔ سورہ نساء کا پہلا کچھ حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا، تو رکوع تو مکمل نہیں ہو سکا تھا، لیکن آیت جو ہے وہاں سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو جو آج کا ہمارا سبق ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر جو ہے آپ کھول لیں نمبر 5 سے اس کا آغاز کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ تو سورہ نساء ہے، پارہ نمبر 4، اور اس کے ہم 3 ربع مکمل کر چکے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں جی۔ اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں۔ اس کی تفصیل پڑھ لیتے ہیں۔ یعنی جب وہ سن بلوغ کے قریب پہنچ رہے ہوں تو دیکھتے رہو کہ ان کا عقلی نشو و نما کیسا ہے اور ان میں اپنے معاملات کو خود اپنی ذمہ داری پر چلانے کی صلاحیت کس حد تک پیدا ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ وہی بات کہ غزوہ احد کے بعد جو بہت سارے صحابہ شہید ہوئے تو یہاں پر ایک سے زائد شادی کا بھی حکم آیا اور صحابہ کو تلقین کی گئی، اور دوسرا جو ان کے یتیم بچے رہ گئے تھے صحابہ کے، اب یتیم اس کو کہتے ہیں کہ جو بچہ نابالغ ہو اور جس کا باپ جو ہے وہ فوت ہو جائے تو وہ یتیم بچہ ہوتا ہے۔ تو ان یتیموں کے حقوق کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ اب وہ چونکہ ان کی سرپرستی میں آ رہے ہیں تو یتیموں کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے۔ تو اسلام تو سارا انسانیت سے اور انسانوں کے حقوق سے بھرا پڑا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نو ریلیجن از ہائر دین ہیومینٹی، یہ بڑا غلط جملہ کہتے ہیں۔ نو ریلیجن از ہائر دین اسلام، اسلام سے بڑا کوئی مذہب کوئی دین نہیں ہے، اور اسلام سراسر انسانیت ہے۔ انسانیت اپنی معراج پر پہنچتی ہے، وہ اسلام کے اندر پہنچتی ہے۔ ہیومینٹی کی جو معراج ہے، ہیومینٹی کی جو پیک ہے وہ اسلام ہے۔ تو نو ریلیجن از ہائر دین اسلام، کیونکہ سب سے زیادہ انسانیت کا درس اسلام ہی دیتا ہے۔ تو یتیموں کے حقوق اور پھر بیواؤں کے حقوق ساری چیزیں آ گئیں۔ تو یہی کہا گیا کہ ایک تو ان کے آپ نے مال کو اپنا مال نہیں سمجھنا، وہ مطلب ضرورت کے حد تک اگر تم استعمال کرنا چاہو تو آگے ذکر آئے گا کہ تم ظاہر ہے یتیم بچے پر جو وہ سارا خرچہ کر رہا ہے تو اس میں ضرورت کی حد تک اس کا استعمال کر بھی سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ خود ہی کرے، اور اس کے بعد آگے جو ہے یتیم جب بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے، حتی اذا بلغ النکاح، جب وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں یعنی بالغ ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، تو ان کا نکاح بھی کرنا اور جو ہے ان کا جو مال ہے، ان کی جو وراثت ہے، جو ان کا حق بنتا ہے باپ کی طرف سے، وہ ان کو پوری طرح ایمانداری سے پہنچانا۔ تو یہ تھا جی۔ اس سے پہلے ہمارا جو ذکر تھا وہ جو ہمارا لاسٹ سبق جہاں پر ختم ہوا تھا وہ یہ اس کی تفصیل تھی کہ تم ایک سے زائد شادیاں کر سکتے ہو عدل کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی۔ البتہ اگر وہ خوشی سے اپنے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو۔ یہ پیچھے یہاں پر آیت اینڈ ہو رہی ہے۔ اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ یعنی جب آپ سمجھیں گے اب یہ بڑا ہو گیا ہے، معاملات کو خود سمجھ سکتا ہے، خود یہ کام کر سکتا ہے، تو ان کے مال جو ہیں ان کے حوالے کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے کہ ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں،
یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے۔ یعنی اپنا حق الخدمت اس حد تک لے کہ ہر غیر جانبدار معقول آدمی اس کو مناسب تسلیم کرے، نیز یہ کہ جو کچھ بھی حق الخدمت وہ لے چوری چھپی نہ لے بلکہ اعلانیہ متعین کر کے لے اور اس کا حساب رکھے۔ یعنی آپ یتیم کو بڑا کر رہے ہیں، یتیم کو پال رہے ہیں، تو یتیم کے مال سے جو آپ اس کی خدمت کر سکتے ہیں، حق الخدمت وہ آپ لے سکتے ہیں، اور اس حد تک لیں کہ کوئی بھی جو ہے غیر جانبدار معقول آدمی اسے یہ نظر آ رہا ہو کہ یہ زیادتی نہیں کر رہا، جتنا اس پر یہ خرچہ کر رہا ہے اتنا اس کا لینا بنتا بھی ہے، اور جو آپ لیں وہ غیر متعین نہ ہو بلکہ اعلانیہ لیں، بتا کے لیں، متعین کیا اور ایک حساب کے ساتھ چل رہے ہوں، تاکہ محسوس ہو رہا ہو ہر کسی کو کہ ناانصافی نہیں ہو رہی۔ یہ کام نہ کرو کہ جلدی جلدی جناب اس کا سارا مال کھا جاؤ، یتیم کا کہ بڑا ہونے سے پہلے پہلے جتنا اس کا مال ہے وہ تم خدمت کے نام پر یا سرپرستی کے نام پر، چوریاں تو انسان ہر جگہ کر لیتا ہے نا، انسان کے اندر چور تو ہے، تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انصاف کا اور معاملہ کرو، اور کہیں بھی جو ہے وہ انصاف سے نہ کرو، اور یہ اس کے اپنے دل پر ہے، اس کے اپنے اختیار میں ہے، ظاہر ہے اب اس کا اور بندے کا اور خدا کا تعلق ہے کہ وہ کتنی ایمانداری سے اس کام کو سونپتا ہے۔ اسی طرح یتیم کے جہاں پر حقوق کی اور یتیم کے سر پر پیار کا ہاتھ پھیرنے کی اور یتیم کی پرورش کرنے کی جتنی اہمیت ہے، وہاں یتیم کے ساتھ زیادتی کرنے کی اور ناانصافی کرنے کی بھی ہے اتنی ہی بڑی بڑی وعیدیں ہیں۔ تو یہ ایک بڑی کہہ لیں کہ نازک سی لائن ہے، ادھر ہوگا تو کام بہت خراب ہو جائے گا، ادھر رہے گا تو کام بہت اچھا ہے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے۔ یعنی جو غریب ہو، جو نہ کر سکتا ہو، خود سے نہ کر سکتا ہو، اب یہ بھی اس میں شرط ہے کہ خود سے اگر نہیں کر سکتا، مشکل ہے، اس کو پاسبل نہیں اور یتیم کی سرپرستی بھی کرنی ہے، تو وہ معروف طریقے سے غریب ہو تو کھائے، عادلانہ طریقے سے حق الخدمت لے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت۔ اس آیت میں واضح طور پر 5 قانونی حکم دیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ میراث صرف مردوں ہی کا حصہ نہیں بلکہ عورتیں بھی اس کی حقدار ہیں۔ اچھا، وراثت کے اندر آگے عورت کا آدھا حصہ کیوں ہے اور مرد کا جو ہے وہ 2 حصے کیوں ہے، اس پہ بحث کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اس سے پہلے عورت کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں تھا۔ ہم اسلام کو اس اینگل سے دیکھیں، جو ایک سے زائد شادی پہ اعتراض کرتے ہیں یا عورت کے وراثت میں حصے پہ اعتراض کرتے ہیں، اس سے پہلے کیا حالات چل رہے تھے آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے تو شادیوں کی کوئی قید ہی نہیں تھی، 5 شادیاں کرو، 10 شادیاں کرو، 15 شادیاں کرو، کوئی قید نہیں تھی۔ اسلام نے اس کو لمٹ لگائی کہ 4 سے زیادہ نہیں کرنی، اور عدل کی شرط بھی لگا دی، یعنی کہ سب سے زیادہ عورتوں کے حقوق کی بات اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ وومن رائٹس کے لیے سب سے زیادہ آواز جو ہے وہ اسلام نے اٹھائی تھی۔ پھر اس کے بعد عورت کو حصہ ہی نہیں دیا جاتا تھا۔ عورت کی تو حیثیت کیا تھی وہاں پر؟ زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ عورت کو جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ بے عزتی کی علامت سمجھا جاتا تھا، بیٹوں پر فخر کیا جاتا تھا، تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، تو وراثت میں حصہ تھا ہی نہیں۔ تو یہ آیت کلیئر کر رہی ہے کہ عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ تو ہم اس اینگل سے جب دیکھیں تو عورتوں کو اپلفٹ کرنے والا، عورتوں کو اٹھانے والا اور عورتوں کو کہہ لیں کہ اسٹیبل کرنے والا جو دین واحد آیا ہے وہ اسلامی ہے۔ اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت۔ آج کے پڑھے لکھے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی اسلام تو مرد کا دین ہے، عورت کا دین ہے نہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اسلام کا آغاز ہوا تو عورت کہاں تھی اور جب اسلام پھیلا تو عورت کہاں پہنچ گئی۔ مطلب بس لوگوں کو باتیں کرنے کا شوق ہے نا، زبانیں چلانے کا شوق ہے، ہر کسی کو مفتی بننے کا شوق ہے، تبصرے کرنے کا شوق ہے، لیکن پڑھتے نہیں ہیں کہ اس ٹائم ہو کیا رہا تھا اور اسلام نے کیا کیا۔ خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اور جب تقسیم کے موقع پر کنبہ کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو کچھ بھی دو اور اس کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کیسے اندیشے لاحق ہوتے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کسی کی کوئی اور یتیم ہے یا کسی کی اولاد جو ہے، تم خود یہ سوچو کہ اگر تم مر جاؤ اور تمہارا چھوٹا بچہ ہے، اس کے ساتھ کیا ہو۔ مطلب بچہ تو والدین کے بغیر 5 منٹ نہیں رہ سکتا، تو ذرا اس کو اپنے اوپر سوچ کے دیکھو اور پھر اس یتیم کے حق کی بات کرو اور یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کرو کہ یہ بھی کسی کا بچہ ہے جس کا باپ نہیں ہے۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کیسے اندیشے لاحق ہوتے۔ اتنی جذباتی اور اتنی ایموشنل باتیں یہ قرآن میں ہیں، یہ اسلام میں۔
جسے لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ دہشت گردی کا دین ہے. تو یہ باتیں تو ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتی. اس حد تک 14 صدیاں پہلے وہ عرب کے جن کو وحشی کہا جاتا تھا، عربوں کو جن کو صحرائی اور بدو کہا جاتا تھا، وہاں پر اس طرح کی باتیں، اس طرح کا دین، اس طرح کا نظام. پس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اب یہ زبان کے اوپر بات ہے کہ خدا کا خوف کریں اور قولاً سدیدہ، سیدھی بات کریں. اچھا، اس میں قرآن میں قول کے اوپر بڑی بات آئی ہے. قولوا للناس حسنا، قول حسن، ٹھیک ہے نا، اچھی بات کریں، بھلی بات کریں. قول سدید یہاں پر ہے، قولاً سدیدہ، سیدھی اور اسٹریٹ فارورڈ اور انصاف کی بات کریں. پھر قول لین کی ذکر آیا ہے کہ حضرت موسیٰ کے واقعے کے اندر کہ نرم لہجے میں بات کریں. زبان کے اوپر بڑی بات ہوئی ہے. مطلب یہ جو زبان ہے نا، ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ زبان وہ چیز ہے، صرف زبان، جس کی وجہ سے لوگ اوندے منہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. اور فرمایا زبان کو پکڑ کے کہ اس کو کنٹرول میں رکھو، اس کو قابو میں رکھو. تو صحابی نے پوچھا نا کہ زبان مطلب اتنی اہم ہے کہ اس کو قابو میں رکھنا پڑے گا؟ تو اللہ کے نبی نے یہی فرمایا کہ زبان ہی تو ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ اوندے منہ جہنم میں جائیں گے. یہ زبان، اس زبان سے غیبت، یہ زبان، اس زبان سے گالی، یہ زبان، اس زبان سے چغلی، یہ زبان، اس زبان سے جھوٹ، یہ زبان، اس زبان سے جغت بازی، تان و تشنی، مذاق اڑانا، یہ لہجوں کا جو ہے اونچ نیچ، یہ سب کچھ زبان ہی ہے. وہی جو کہتے ہیں کہ زبان کا جو زخم ہے وہ نہیں جاتا، تلوار کا زخم چلا جاتا ہے. تو قولاً سدید، ایک تو بندے کو سیدھی بات کرنی چاہیے، منافقت نہیں کرنی چاہیے. جو کھری بات ہے، انصاف کی بات ہے، اپنی زندگی میں کرنی چاہیے. اور یہ ڈھکی چھپی آج کل جو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ نہ ادھر کی بات کی نہ ادھر بات کی، ڈھکی چھپی سی بات کر دینا، سیاسی بیان دے دینا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. قولاً سدیدہ، سیدھی بات کریں، جو واضح بات ہو، سیدھی بات ہو، وہ اس میں کوئی عجیب سا کوئی مکس قسم کی بات نہ ہو. تو بندے کی یہ اوورآل گفتگو پہ بھی اس آیت کو اطلاق کیا جا سکتا ہے کہ سیدھی بات ہو، کھری بات ہو، انصاف کی بات ہو. ہاں ایک ہوتا ہے منہ پھٹ ہونا کہ ہر چیز ہی منہ پہ کہہ دینا، وہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. بہرحال اسلام عدل کا درس دیتا ہے. اور راستی کی بات کریں، خدا کا خوف کریں. جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھاتے ہیں. اب دیکھیں جہاں پر یتیموں کے حقوق ہیں اور اس میں حق الخدمت کی گنجائش ہے، تو آگے جس نے بھی ناانصافی کی، دیکھیں عدل ہے، یہ عدل کی لائن ہے. تھوڑا سا بھی عدل سے اس طرف ہو گیا تو یہ ظلم ہو گیا. 1 روپے کی بھی ناانصافی ہوگی تو وہ 1 روپیہ ظلم ہے. عدل اور ظلم کا فرق سمجھ لیں کہ عدل کسی کو اس کا پورا حق دینا، ٹھیک ہے نا، اور اس سے تھوڑا سا بھی پلس مائنس ہو جانا وہ ظلم ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ظلم کی یہ ڈیفینیشن ہے. وہ 1 روپے کا ظلم ہے، وہ 1 لمحے کا ظلم ہے، وہ چاہے وہ ظلم ہے، اس کو ظلم کا کہا گیا ہے. وہ ناانصافی ہے، وہ زیادتی ہے، اس کو حق نہ دینا ہے. جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں. یعنی کہ ناانصافی کر کے، ہیرا پھیری کر کے، کرپشن کر کے، اپنے سرپرست ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا کے، یتیم کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کے ناجائز طریقے سے اپنا پیٹ آگ سے بھرتے ہیں. اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، یہ جس میں شروع میں سین آ جائے نا، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، سَيَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لو گے، یعنی کہ بس ابھی ان نیئر فیوچر. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب، مطلب کوئی زیادہ دیر نہیں ہے، یہ جہنم میں جائیں گے. یہ جو مال کھا رہے ہیں زیادتی سے اور اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، تھوڑا وقت ہی رہ گیا، یہ جہنم میں اس کو بھگتیں گے. آگ ان کی منتظر. اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے. تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے. نمبر 7، چونکہ شریعت نے خاندانی زندگی میں مرد پر زیادہ معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا ہے اور عورت کو بہت سی معاشی ذمہ داریوں کے بعد سے سبکدوش رکھا ہے، لہٰذا انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ میراث میں عورت کا حصہ مرد کی بنسبت کم رکھا جاتا. اب یہ دیکھیں، یہ اس کی ایک بڑی لاجیکل بات کی ہے نیچے تفسیر کے اندر کہ یہ قرآن میں آ گیا کہ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَّيْنِ، کہ مرد کا جو حصہ ہے وہ 2 عورتوں کے برابر ہے. یعنی عورت کا آدھا حصہ ہے، مرد کا دگنا ہے، 2 عورتوں کے برابر حصہ. اب اس میں جو اس کی تفسیر کی گئی ہے کہ اسلام کا جو بیسیکلی سسٹم ہے وہ معاشی ذمہ داریاں مرد پہ ڈالتا ہے. یہ جو آج کی پڑھی لکھی دنیا ہے، یہ ٹھیک ہے، ضرورت ہے تو عورت جاب کرے، کوئی روکتا نہیں ہے، لیکن اصل کام یہ مرد کا ہے. یہ شوہر کا ہے، یہ باپ کا ہے، یہ مرد کا کام ہے کہ وہ پیسے کمائے، معاش گھر کی وہ سنبھالے.
اور عورت کا کام ہے کہ وہ گھر سنبھالے، گھر کے حالات سنبھالے، بچوں کی پرورش کرے اور بچوں کی اچھی پرورش کرے۔ یہ اصل میں عورت کی ذمہ داری یہ ہے، اور عورت کو بنایا بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا ہی ہے۔ اس کے اندر جذبات، اس کے اندر جو نرمی ہے، اس کی جو باڈی، ہر چیز، عورت بیسیکلی پیدا ہی جو ہے وہ ایک بیوی کے طور پر یا ماں کے طور پر ہوئی ہے، اس کی مزاج ہی ایسا ہے۔ اور مرد کے مزاج میں جو سختی ہے اور وہ جو مضبوطی ہے، وہ ساری چیزیں اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ وہ محنت مزدوری کے لیے۔ اگر عورت نے محنت مزدوری کرنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ عورت کو بھی مضبوط جسم دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمزور جسم دیا ہے، یہ نیچرل سائنس ہے۔ اور مرد کا جو جسم مضبوط ہے، یا مرد میں جو جذبات قدرے کم ہوتے ہیں، وہ قدرے کم ایموشنل ہوتا ہے، اور جو طاقت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو ایک وہ مینجمنٹ کی سکلز ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں مرد کی فطرت میں ہے کہ اس کے اوپر ذمہ ہے کہ یہ جو محنت مشقت والے کام ہے یہ مرد کرے، یہ عورت کے کام نہیں۔ تو نیچرلی مرد جو ہے وہ کام کاج کے لیے معاش کی ذمہ داری ہے، اور نیچرلی، ٹھیک ہے نا، پسندیدہ نہیں ہے عورت کا جاب کرنا، جتنی مرضی کوشش کر لیں، کیونکہ اصل کام یہ مرد کا، ضرورت کے موقع پر کرے، ضرورت ہے تو کرے، لیکن اصل کام یہ مرد کا ہے، اور عورت کا کام جو ہے وہ اور ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اسلام مرد کو 2 حصے دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اس کو اس مثال سمجھیں، پہلے بھی ہم نے جو رمضان میں کلاس کی تھی اس پہ تھوڑی سی بات ہوئی تھی کہ آپ اس کو اس میں، اب وراثت بہت کمپلیکیٹڈ چیز ہے، اس کو علماء سے ہی سمجھنا چاہیے۔ اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ وراثت اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم ہونی چاہیے، دیٹس آل۔ یہ جو لوگ الٹی سیدھی وصیتیں کر جاتے ہیں کہ ساری اس کے نام کر دی، ساری اس کے نام کر دی، نہیں، وراثت اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم ہوگی، اس سے متعلق حکم ہے۔ اس میں بات، اب اس میں اتنی کمپلیکیشنز ہیں، وہ ظاہر ہے جس کے جو حالات ہیں، اس میں بہت پیچیدہ چیزیں ہیں، اندر مسائل ہیں، پورا اس میں فقہ موجود ہے، اسلام موجود ہے، ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ جب جس کو ایسا موقع ہے تو وہ علماء سے رہنمائی لے کے اس کو تقسیم کرے، ادروائز 1 روپیہ بھی آگے پیچھے نہ کرے، 1 روپے بھاری پڑ جائے گا۔ بات اس میں یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے، دیکھیں مرد کے اوپر ہے معاشی ذمہ داری، اسلام نے لگائی ہے، عورت کے اوپر نہیں لگائی۔ عورت کے نان و نفقے کی اور گھر چلانے کی ذمہ داری مرد کے اوپر، اگر وہ نہیں کر رہا تو اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا، اور عورت کی ذمہ داری ہے گھر چلانا، ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک مرد کو 100 حصے ملتے ہیں، ایک عورت کو ملتا ہے، وراثت تقسیم ہوتی ہے 50 روپے ملتے ہیں، یعنی مرد کو مل گیا 2 گنا اور عورت کو مل گیا 50 روپے، مرد کے پاس 100 روپے آ گئے۔ اب اسلام مرد کو اگر 2 حصے دیتا ہے یا ڈبل حصہ دیتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی ذمہ داری لگاتا ہے معاش کی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ کہ 100 روپے اگر مرد کو ملے ہیں تو اس کے 70 روپے گھر کے خرچوں میں جانے ہیں، 70 روپے اس کے معاش سٹیبل، اس نے بجلی کا بل دینا ہے، اس نے دوائیاں لینی ہیں، اس نے بچے کے پیمپر لینے ہیں، اس نے کیا کیا لینا ہے۔ مرد کا 100 میں سے جسے 2 حصے ملے ہیں، آدھے سے زیادہ تو گھر کے خرچے میں چلا جائے گا، معاش میں چلا جائے گا، اور عورت کو جو 50 ملے ہیں وہ 50 کے 50 اس کے اپنے ہیں، اس سے وہ شاپنگ کرے، اس سے وہ موجیں کرے، اس سے وہ گھر نہیں چلائے گی، اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں آپس میں باہمی اگر معاملات طے کر کے وہ کرنا چاہے تو ضرور کرے، لیکن عورت مرد کا مال کھا سکتی ہے اپنے شوہر کا، لیکن مرد عورت کا مال نہیں کھا سکتا اس کی اجازت کے بغیر۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو عورت کے جو 50 ہیں وہ اس کے 50 ہیں، اور جو مرد کے 100 ہیں اس میں اس نے پورا گھر چلانا ہے۔ تو بیسیکلی جو مرد کے 2 حصے ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ اسلام نے اس کے اوپر ایک پوری معاش کی گھر کا نظام چلانے کی ذمہ داری بھی لگا دی، اور عورت کو اس ذمہ داری سے آزاد کر دیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو اس انداز سمجھیں، اور اس کو پھر اس انداز سے بھی سمجھیں کہ اس سے پہلے عورت کا وراثت نام میں تو کوئی چیز ہی نہیں تھی، وراثت میں تو کوئی حصہ نہیں تھا، اور صرف ادھر عرب میں نہیں، ہر جگہ عورت ظلم و تشدد کا شکار تھی۔ آپ نے ہندوازم میں پڑھا ہوگا، اور اس سے پہلے ہندوؤں میں کیا ہوتا تھا، اور جہاں جہاں عورت تو بڑے ظلم کا شکار رہی۔ تو وراثت میں حصہ، جو زندہ درگور ہوتی تھی اس کو وراثت کا حصہ دار ٹھہرایا۔ تو یہ بڑی لاجیکل بات ہے، یہ الٹی سیدھی باتوں سے ہم باتوں میں آ کے امپریس ہونے لگ پڑتے ہیں، بیسیکلی ہم پوری چیز کو نہیں سمجھتے۔ تو یہ بات سمجھنی ٹھیک ہے۔ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، اگر میت کے وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کا 3واں حصہ دیا جائے، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے، اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے۔ نمبر 12 پڑھ لیتے ہیں۔ وصیت کا ذکر اگرچہ قرض سے پہلے کیا گیا ہے، لیکن امت کا اس پر اجماع ہے کہ قرض وصیت پر مقدم ہے،
یعنی اگر میت کے ذمہ قرض ہو تو سب سے پہلے میت کے ترکے میں سے وہ ادا کیا جائے، پھر وصیت پوری کی جائے گی اور اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی۔ اچھا یہ جو دو چیزیں ہیں کہ قرض کہا جاتا ہے، حدیث ہے کہ شہید کے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرض معاف نہیں ہوتا۔ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، قرض معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ میں سے کسی نے اگر کسی کا قرضہ دینا ہے، پاکستانی تو قرض واپس ہی نہیں کرتے نا، یہاں تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ قرض واپس بھی کرنا ہوتا ہے۔ یہاں تو قرض کے نام پہ لیتے ہیں اور یہ سوچ کے لیتے ہیں کہ واپس نہیں کرنا۔ وہ الگ بات ہے کہ اسلام قرض دار کو مہلت دینے کی بات کرتا ہے، لیکن یہ ظلم بھی تو ہے اس ملک میں کہ قرض واپس کرنے والا کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ قرض معاف نہیں ہوتا بھیا، جتنی مرضی رو رو کے معافیاں مانگ لیں، قرض جب تک اس کو واپس نہیں کریں گے تب تک معاف نہیں ہوگا۔ جس سے قرض لیا ہے اس سے معافی نہیں مانگ لیں گے، اس سے معاف نہیں کروا لیں گے تب تک معاف نہیں ہوگا۔ اس سے اندازہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرض معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے جب کوئی میت ہوتی ہے، جنازہ ہوتا ہے، تو میت کے وقت یہ کہا جاتا ہے کہ کسی نے اگر ان کا کوئی قرض ہے تو وہ اس کے وارثین کو بتائے تاکہ ہم ان کا قرض ادا کریں اور یہ اللہ تعالیٰ کے پاس بالکل صحیح سلامت جائیں۔ تو یہ قرض جو ہے اس کی ادائیگی ہوگی اس کے مال سے۔ یہاں پر جملہ ہے، امت کا اجماع ہے کہ قرض وصیت پر مقدم ہے۔ قرض پہلے ادا ہوگا سب سے پہلے اس کے مال سے، پھر وصیت اور اس کے بعد اس کا مال جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کے وارثین میں تقسیم ہوگا۔ تم نہیں جانتے۔ اچھا اب یہ وہ بات ہے جس میں یہ بات کرنی چاہیے کہ ہمارے ملک میں اس وراثت کے معاملے میں عورتوں پر واقعی بڑا ظلم ہوتا ہے۔ مطلب جو ایشوز ہیں وہ ماننے پڑیں گے اور وہ ٹھیک کرنے پڑیں گے۔ اس ملک میں عورتوں پر وراثت کے معاملے میں بڑا ظلم کیا، بڑا ظلم ہوا ہے۔ مطلب بھائی جو ہے وہ بہنوں کی وراثت پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور کوئی چاچے مامے قبضہ کر لیتے ہیں، اور کیا بڑی بڑی کہانیاں ہیں، اور یہ بڑا ظلم ہے۔ مطلب اس حوالے سے کوئی خصوصی قوانین بننے چاہیے ہمارے ملک کے اندر، اور اس کے خصوصی اطلاق ہونا چاہیے کہ وراثت کے معاملے میں کوئی ہینکی پھینکی نہ ہو۔ تو اور وراثت کے معاملے میں بڑا بڑا ظلم کرتے ہیں لوگ، اور جو بھائیوں کی آپس میں لڑائیاں اور سارا کچھ کیا کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ جو مال ہے اگر پہلے سے بندے کا ذہن ہو کہ اللہ کے حکم کے مطابق ایک تقسیم ہونا ہے، جس کا جتنا ہے وہ لے لے اللہ کے حکم کے مطابق۔ تو اس لیے وراثت اتنی اہم چیز ہے، اور اس کو اسلام نے بڑے زبردست طریقے سے ایڈریس کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس معاملے میں اگر اسلام رہنمائی نہ دیتا تو بات کہاں سے کہاں چلی جاتی۔ تو اسلام نے پورا بتایا کہ اس کا اتنا حصہ، ایسے حالات میں اس کا اتنا حصہ، اتنے وارث ہے تو اس کا اتنا حصہ، پوری طرح اس کو بتایا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے۔ اچھا یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا، اور اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے، اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکہ میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا۔ یعنی خواہ ایک بیوی ہو یا کئی بیویاں، اولاد ہونے کی صورت میں 1/8 کی اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں 1/4 کی حصے دار ہوں گی، اور یہ 1/4 یا 1/8 سب بیویوں میں برابری کے ساتھ تقسیم کیا جائے گا۔ بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے، اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے، اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں، مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 1/6 حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کا 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہے پوری کر دی جائے، اور قرض جو میت نے چھوڑا ہے وہ ادا کر دیا جائے، بشرط یہ کہ وہ ضرر رساں نہ ہو۔ نمبر پتہ پڑھ لیتے ہیں، اب یہ سن لیں۔ وصیت میں ضرر رسانی یہ ہے کہ ایسے طور پر وصیت کی جائے جس سے مستحق رشتہ داروں کے حقوق تلف نہ ہوتے ہوں۔ یعنی کہ وصیت میں ضرر کیا ہے، یہ میں نے جس طرح پہلے بات کی نا کہ سب کچھ ہی وصیت کر دی، ایسے نہیں ہوگا۔ وصیت میں وصیت ایسی ہو کہ اس میں وہ کسی کو انٹینشنلی وصیت کرنے والا نقصان نہ پہنچانا چاہ رہا ہو کہ حصہ اس کا بنتا تھا اور وہ وصیت کے نام پر کھا جائے کہ اس کو دے دو۔ وصیت میں ضرر رسانی یہ ہے کہ ایسے طور پر وصیت کی جائے گی جس سے مستحق رشتہ داروں کے حق تلف نہ ہوں، اور قرض میں ضرر رسانی یہ ہے کہ محض حقداروں کو محروم کرنے کے لیے آدمی خواہ مخواہ اپنے اوپر ایسے قرض کا اقرار کرے جو اس نے فی الواقع نہ لیا ہو۔ ایک تو جان کے مرنے سے پہلے قرضہ لے لے بہت زیادہ کہ وہ میری بعد میں اس قرضہ ادا کرنا پڑے، یا جھوٹ بول دے کہ میرے پہ اتنا قرضہ ہے تو میں نے ادا کرنا، نہیں، جس سے ان کے رشتہ داروں کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ تو وصیت میں اور قرض میں دونوں میں اس کا
خیال رکھا جائے گا، اور کوئی ایسی چال چلے جس سے مقصود یہ ہو کہ حقدار میراث سے محروم ہو جائے۔ ایک اور بھی ہے، اس آیت کے متعلق مفسرین کا اجماع ہے کہ اس میں بھائی اور بہنوں سے مراد اخیافی بھائی اور بہن ہے، یعنی جو میت کے ساتھ صرف ماں کی طرف سے رشتہ رکھتے ہیں اور باپ ان کا دوسرا ہو۔ یہ بہت کمپلیکیشنز ہیں وراثت کے معاملات کے اندر، تو سمجھ یہ آئی کہ وراثت میں آدھا حصہ اور مرد کا ڈبل حصہ یہ کیا ہے، اور وراثت تقسیم پوری طرح اسلام بتاتا ہے اور دونوں کو جو ہے وہ حصہ دیتا ہے، اور وراثت جو ہے وہ اس میں ایک ایک روپیہ اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کرنا چاہیے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک اور بات پتہ چلی کہ اسلام جو ہے وہ ایک مکمل دین ہے، جہاں وہ بیت الخلاء کے آداب بتاتا ہے، پانی پینے کا آداب بتاتا ہے، جنگ لڑنے کا طریقہ بتاتا ہے، نکاح کا طریقہ بتاتا ہے، طلاق کا طریقہ بتاتا ہے، رضاعت کا طریقہ بتاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ حج کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، عبادات کا طریقہ بتاتا ہے، اور کن کن چیزوں سے بچنا ہے وہ بتاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وراثت بھی بتاتا ہے۔ یعنی کہ ایک ایک پہلو کے متعلق اسلام کہیں خاموش نہیں ہے۔ اسلام ہر زندگی کا ہر پہلو، جو چیز جس سے آپ کو واسطہ پڑتا ہے زندگی کے اندر، آج بھی اسلام اس کے متعلق رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ میڈیا میں دین کہاں سے آ گیا، اور یہ فلموں اور گانوں کو آپ مذہب سے دور رکھیں، اور جناب میڈیا کو مذہب سے دور رکھیں، اور جناب یہ حکومت کے اندر مذہب نہیں آنا چاہیے، یہ الٹی بات ہے، یہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہ ہے ہی دین، یہ ہے ہی سسٹم آف لائف، یہ ہے ہی زندگی گزارنے کا طریقہ، جو زندگی کا کوئی گوشہ نہیں چھوڑتا جہاں پر وہ آپ کو اللہ کا حکم کا پابند نہ کر دے۔ انفرادی، اجتماعی، ازدواجی، کوئی بھی لائف ہے آپ کی۔ تو یہ ایک بات سمجھ آئی اس رکوع سے، صحیح ہے جی۔ بشرط یہ کہ اچھا جی یہ اللہ کی مقرر کری ہوئی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ دیکھیں، وراثت کے معاملہ ہو، نکاح کا معاملہ ہو، یا اجتماعی زندگی کا معاملہ ہو، کاروبار ہو، جہاں جہاں آپ اللہ کی مقرر کردہ ہوئی حدوں کی پیروی کریں گے، آپ کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ یعنی کہ زندگی کے ہر معاملے میں، جی اس معاملے میں خیر ہی ہے، نام بھی مانے اسلام کی تو کیا ہوتا ہے، نہیں، انتہائی پرائیویٹ اور انتہائی پبلک معاملے میں اگر آپ اللہ کے حکم کو فالو کریں گے تو آپ کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یعنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے حکم کا وہی سٹیٹس ہے، اور اس کا وہی درجہ ہے، اور اس کا وہی ریوارڈ ہے، کوئی کم یا زیادہ نہیں ہے، ہر چیز کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ وذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور کوئی اپنے آپ کو کامیاب سمجھے نہ سمجھے، کوئی یہی کامیاب سمجھتا ہے کہ میں نے اس کی وراثت ہتھیا لی ہے تو وہ کامیاب نہیں ہے۔ جس نے وراثت اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کی ہے وہ کامیاب ہے، یہی اصل کامیابی ہے۔ تو اصل کامیابی کی طرف آئیں، نقلی کامیابیوں کے پیچھے نہ بھاگیں، یا وقتی کامیابیوں کے پیچھے نہ بھاگیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا اسے اللہ آگ میں ڈالے گا۔ اب یہ وہی بات دیکھیں، ایک لائن ہے، ادھر ہے تو فائدہ ہی فائدہ، ادھر ہے تو نقصان ہی نقصان۔ جو وراثت کے معاملے میں کہے گا کہ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس میں چلیں تھوڑی بہت بندہ زیادتی کر بھی لے، تو وہ اپنا آگ کی طرف رستہ بنائے گا۔ اللہ کا حکم اللہ کا حکم ہے، وہ زندگی کے، وہ لباس کے معاملے میں ہو، وہ نکاح کے معاملے میں ہو، وراثت کے معاملے میں، وہ اللہ کا حکم ہے اور اس کو ماننا ہے۔ نہیں مانو گے تو سزا ہے، مانو گے تو جزا ہے، یہی اسلام ہے۔ اور اس کی مقرر کی حدوں سے تجاوز کر جائے گا اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ جو بھی اللہ کی باؤنڈریز کو، اللہ کی بتائی ہوئی لیمٹس کو کراس کرے گا اس کو اللہ آگ میں ڈالے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، خالدن فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ وراثت کے رکوع کے بعد یہ بات آئی ہے۔ اور اس کے لیے رسوا کو عذاب ہے، تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ سن لیں اس کی تفسیر۔ یہ زنا کے متعلق ابتدائی حکم تھا، بعد میں سورہ نور کی وہ آیت نازل ہوئی جس میں مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک ہی حکم دیا گیا کہ انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں۔ ابھی دیکھیں، پہلے یہ بات آئی کہ تمہاری عورتوں میں سے جو زنا کی مرتکب ہو۔ اب دیکھیں نا، یہ ہم بڑے مذاق میں سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہے؟ ہمارے ہاں جو نظام چل پڑا ہے نا، اور جو دنیا جس طرف جا رہی ہے، اور ہماری نوجوان نسل اور ہمارا یونیورسٹیز کا اور میڈیا کا جو ماحول کریٹ ہو گیا، اور یہ انٹرنیٹ جو آیا، اگر
بہت نارملائز کیا جا رہا ہے مین وومن انٹریکشن کو اور بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کو بہت نارملائز کیا جا رہا ہے. اور اسلام کہتا ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی زنا کر بیٹھے ہیں تو یہ کیا ہے, ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے. یعنی گھٹیا سے کوئی گھٹیا عمل جو ہے نا وہ زنا ہے, اور اس کو نارملائز کیا جا رہا ہے. بڑے نارمل طریقے سے پوچھا جاتا ہے کہ ہاں جی آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہے, یہ سیدھا سیدھا زنا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے زنا کرتا ہے, اپنے کان سے زنا کرتا ہے, اپنے پاؤں سے زنا کرتا ہے, اپنی آنکھ سے زنا کرتا ہے. آنکھ کا زنا عورت کو دیکھنا ہے, ہاتھ کا زنا عورت کو چھونا ہے, پاؤں کا زنا عورت کی طرف چلنا ہے, کان کا زنا عورت کی آواز سن کر لذت یاب ہونا ہے. مطلب یہ زنا کے درجے ہیں, مطلب ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اور یہ اتنا گھٹیا عمل ہے کہ اس پہ اسلام تو لیکن اگر آپ اس کو یہ سمجھنے لگیں کہ جناب یہ ظلم ہونے لگ پڑا ہے, تو یہ دیکھ لیں کہ تب ہوگا جب 4 گواہیاں مل جائیں, کہ 4 گواہ مل جائیں کہ ہاں جی ہم نے یہ دیکھا ہے, ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اس نے زنا کیا. تو یہ بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں, ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن اگر ایسا کوئی کیس ہو, یہاں تو اوپنلی گرل فرینڈز ہیں نا سب کی, اوپنلی گرل فرینڈز ہیں اور اوپنلی ڈراموں اور فلموں میں سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کو نارملائز کیا جا رہا ہے. یہ تو چلے پاکستانی کنٹینٹ ہے نا, پاکستان کا بھی بہت دل کر رہا ہے کہ ہم بھی کپڑے اتار دیں کسی طریقہ. وہ تو اللہ کا شکر ہے یہاں کوئی مولوی ہیں, ان کا پریشر ہے تو یہ پورے کپڑے نہیں اتار پاتی. نہیں تو یہ جب باہر جاتی ہیں ہماری یہاں کی جو سو کالڈ ایکٹریسز ہیں اور ماڈلز ہیں, تو یہ تو کپڑے اتارنے سے نہیں چوکتی, یہ بھی سب کچھ کرنا چاہتی ہیں. جب یہ انڈیا جاتے ہیں اور جب یہ کہیں اور جاتے ہیں تو یہ بھی ہر حد پار کرتے ہیں. ان کا دین ایمان تو کوئی نہیں ہے. وہ تو پاکستان الحمدللہ کلچر ایسا ہے کہ یہاں بہت سارے کام کرنے سے لوگ ڈرتے ہیں کہ چلیں کوئی یہاں پر اسلام کے نام لیوا موجود ہے, کوئی پریشر ہے. نہیں تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں رہی. اب ایلیٹ کلچر جو ہے ہمارے ملک کا, پھر یہ ہماری ملک کے جو یونیورسٹیز میں آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے اور جو اندر کھاتے چیزیں چل رہی ہیں, مطلب یہ تو کوئی بات ہی نہیں رہی. اور اسلام اس نے کا وہی سٹیٹس ہے کہ یہ انتہائی گھٹیا عمل ہے. یہ پہلا حکم تھا, پھر بعد میں یہ حکم آیا کہ مرد عورت میں سے جو زنا کرے اس کو پبلک کے اندر لوگوں کے سامنے 100 کوڑے مارے جائیں. تو یہاں پر ہر ڈرامے میں بتایا جا رہا ہے کہ جی اس نے تو سچا پیار کیا ہے, اس نے تو کوئی جرم نہیں کیا. اور بھائی اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے, اگر اس نے ناجائز طریقے سے کیا ہے, بہت بڑا جرم کیا ہے. اس کو پیار کے نام پہ, اس کو محبت کے نام پہ آپ یہ الٹے سیدھے ناول اور فلمیں اور گانوں میں طرح طرح کی الٹی سیدھے شعر و شاعری کر کے نارملائز نہ کریں. گھٹیا عمل گھٹیا ہی رہے گا. اور ایسے عمل کرنے والوں کو آپ ایکٹر اور ایکٹریس بنا کے اور سیلیبریٹی بنا کے ان کو جناب ہیرو کے طور پر پیش کریں گے تو وہ زیرو ہی رہے گا. گندا آدمی گندا ہی رہتا ہے. اور ہمارا کیا مسئلہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہیں, لائک کرتے ہیں, ان پہ مرتے ہیں, ان کا آٹوگراف لینے کے لیے مرتے ہیں, جو زنا کے کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو زنا کا سٹیٹس اسلام میں بڑا گھٹیا ہے, بڑی مطلب سختی سے. کوئی مطلب جس کو ہم نے محبت اور پیار کا نام دیا ہے اور جوانی کا نام دیا ہے, اسلام نے اس کو کیا نام دیا ہے, آپ کا دین اس کے متعلق کیا کہتا ہے. تو اس کو بالکل ہلکا نہ لیں. جس بھی دور میں آپ رہ رہے ہیں اس کو ہلکا نہ لیں. تو یہ پہلا حکم تھا. بعد میں کیا حکم آیا کہ 100 کوڑے مارے جائیں. ٹھیک ہے نا. تو اسلام میں وہی کہ جس طرح شراب کے متعلق سٹارٹ پہ کہا گیا کہ یہ بری چیز ہے, اس کے نقصان زیادہ ہیں, اسی طریقے سے اس سے پہلے ایک حکم آیا. تو بعد میں چونکہ ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کی زندگی کے ساتھ قرآن نازل ہو رہا تھا, تو پھر مکمل اور واضح حکم. روزوں کے متعلق پہلے کچھ حکم تھا, پھر بعد میں روزوں کی فرضیت آئی. تو اس طرح یہ آہستہ آہستہ حکم کر کے قرآن 22 سالوں میں مکمل ہوتا ہے, یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو. ان دونوں سے ہمدردی نہ کرو کہ اس نے تو سچا پیار کیا ہے, اس نے کوئی جرم نہیں کیا. ہمارے ہاں تو یہ ہر ڈرامے کا تو ایجنڈا ہی ہے کہ اس کو نارملائز کرنا, کہ یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہ زنا کے متعلق ابتدائی حکم تھا. بعد میں سورہ نور کی وہ آیت وہی کہ 100 کوڑے. ٹھیک ہے جی. ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر پھر بعد میں توبہ کا آپشن اللہ رکھتا ہے. یہ دیکھیں اللہ پھر اللہ ہے, وہ خدا ہے کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں. 2 شرطیں. توبہ استغفر اللہ کا نام نہیں ہے. زندگی میں کچھ بھی ہو گیا ہے غفلت کے اندر, بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے. اگر آپ توبہ کر لیں صحیح معنوں میں, 2 نفل پڑھ کے اللہ کے حضور رو کے شرمندہ ہو کے, اور اگلا کام یہ ہے کہ آگے وہ کام نہیں کرنا, اپنی اصلاح کر لیں. ایک توبہ ہوتا ہے کہ پلٹ جانا کہ اب میں یہ کام نہیں کرتا,
ختم. اس کے بعد اپنی اصلاح کر لینا کہ آئندہ بھی یہ نہیں ہوگا, اپنے اندر سے وہ گھٹیا عادت نکال دینا, تو پھر اللہ معاف کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, شرمندہ ہونا, پلٹنا اور اپنی اصلاح کر لینا. تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں. یعنی کہ مومن کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ نادانی کی وجہ سے, جس طرح پہلے پڑھا کہ اگر غلطی سے اس سے کوئی فحش عمل ہو جائے تو فوراً اسے اللہ یاد آتا ہے اور وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اور اس عمل کو دوبارہ نہیں کرتا. یہ 4 سپارے میں پڑھا تھا. اور یہاں کیا پڑھ رہے ہیں کہ یہ وہی ہے کہ جن سے نادانی میں جہالت میں کوئی فعل ہو جائے تو جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں. یہاں تو سالوں سے گرل فرینڈز ہیں اور سالوں سے ایڈکشنز ہیں اور اگلے سالوں تک رہنی ہے, سوچا نہیں ہے چھوڑنے کا. یہاں تو یہ حالات ہیں. تو کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیتا ہے. ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور علیم اور حکیم و دانا ہے. مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. بڑی سخت آیت ہے. توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں روٹین میں. ایسا بندہ مومن نہیں ہوتا. مومن کو تو ہر لمحہ اپنے گناہوں پہ شرمندگی رہتی ہے اور یہی ٹینشن رہتی ہے کہ میں یہ چھوڑوں, اور میری زندگی سے اسے سکون نہیں آتا, اسے نیند نہیں آتی. توبہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے جو گناہ کیے چلے جاتے ہیں. توبہ ایسے لوگوں کے لیے کہ جن سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ فوراً معافی مانگ لیتے ہیں. مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو گناہ کیے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی. یہی ہے نا کہ جب ہم پوری یونیورسٹی لائف گزار لیتے ہیں اور جب یہ خواہش ہی ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہم توبہ کرتے ہیں, پھر ہم نیک ہوتے ہیں. حالانکہ توبہ کا تو وقت یہ ہے کہ جب آپ اس رستے پہ آپ کی کشش ہے اور آپ توبہ کریں. جب تسلی ہو گئی ہے اور جب سارا کچھ کر لیا ہے اور سب کچھ دیکھ لیا ہے اس کے بعد توبہ کر لینا. وہ ہے نا کہ بوڑھا شعر جو ہے وہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری, کہ جوانی میں نیک ہونا, جوانی میں اپنی اصلاح کرنا, جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا کام ہے. بوڑھا ہو کر تو شعر بھی کمزور ہو جاتا ہے, بوڑھا ہو کر تو شعر بھی اللہ اللہ کرتا ہے. بوڑھے بندے نے تو اللہ اللہ ہی کرنی ہے. تو جس ٹائم جب جذبات عروج پر ہوں, جب ڈاؤٹس اور شہوات عروج پر ہوں, جب نفس کی گلاٹیاں عروج پر ہوں, اس ٹائم بندہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے, وہ بندہ ہے جس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے, طاقتور وہ ہے کہ جو اس بگڑے ہوئے گھوڑے کو کنٹرول کر لے, اس نفس کو کنٹرول کر لے, اپنے غصے پر قابو کر لے, اپنے آپ پر کنٹرول کر لے. تو یہی ہے کہ یہ توبہ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو گناہ کیے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب موت آتی ہے تو کہتے ہیں اب ہم نے توبہ کی. اور اسی طرح توبہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں. ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وائس بیٹھو. تو نوجوانوں یہی بات ہے کہ جو کیا سو کیا, اس کو اب جاری نہ رکھیں, اس کو چھوڑیں. سوچ بدلیں, زندگی گزارنے کا نظریہ بدلیں, فلسفہ بدلیں, عادات بدلیں, ایٹیٹیوڈ بدلیں, اعمال بدلیں, توبہ کریں, پلٹیں اور ایک نئی زندگی کا آغاز کریں. ایک اخلاقی زندگی, ایک میچور زندگی, ایک سنجیدہ زندگی, ایک خواب اور مشن اور بامقصد زندگی کا آغاز کریں. بس یہ سب کچھ ہو گیا, بس کافی ہے, تسلی ہو گئی ہے, انجوائے کر لیے. زندگی کا کوئی مقصد بنائیں اور اللہ کے حکم کے مطابق چیزوں سے فائدہ اٹھائیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو, اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو. مہر عورت کا ہے, مرضی سے دے گی تو دے گی, ورنہ وہ عورت کا. ہاں اگر وہ کسی سری بدچلنی کی مرتکب ہو تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے, یعنی اگر اس نے کوئی زیادتی کی ہے تو اس کا بدلہ لینے کا حق ہے. مال اڑانے کے لیے نہیں بلکہ بدچلنی کی سزا دینے کے لیے. مطلب اس کی تفصیل لکھ دی ہے کہ مال اس کا کھانے کا حق پھر بھی نہیں ہے, جو اس نے بدچلنی کی ہے اس کی سزا دینے کا حق ہے. اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے ایک چیز جو تمہیں پسند ہے پسند نہ ہو, مگر اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھتی ہو. اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سا مال ہی کیوں نہ دیا ہو, اس میں سے کچھ واپس نہ لینا. کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح جرم کر کے واپس لوگے؟ اور آخر تم اسے کس طرح لوگے جب تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو؟
اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جس نے سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا تھا وہ اس حکم کے آنے کے بعد بھی اسے زوجیت میں رکھ سکتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ پہلے جو اس طرح کے نکاح کیے گئے تھے ان سے ہونے والی اولاد اب یہ حکم آنے کے بعد حرامی اولاد قرار نہ پائے گی، اور نہ اپنے باپوں کے مال میں ان کا حق وراثت ساقط ہو جائے گا۔ پہلے زمانہ جاہلیت میں سوتیلی ماں سے نکاح کا رواج تھا، کر لیا تو سوتیلی ماں سے، اور اس کے بعد اولاد بھی ہو جاتی تھی۔ تو یہ آئندہ پہلے جو ہو چکا اب اس میں اس کی تفسیر ہے کہ وہ جو اب اولاد ہے یہ نہیں کہ اب وہ ان کو حرام اولاد ڈکلیئر کر کے مارنا شروع کر دیا جائے، نہیں، وہ اسی طرح ہی دیں گے، آگے سے اب یہ کام نہیں ہوگا۔ در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، اب یہ ہیں جی محرم رشتے۔ محرم اس رشتے کو کہتے ہیں جس سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا، کہتے ہیں نا کہ وہ میری محرم ہے، محرم سے پردہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جس سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا اس کی طرف نہ آپ کی کوئی اس طرح کی خواہش ہوتی ہے، اٹریکشن ہوتی ہے، اور اس سے آپ کا پردہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس طرف کوئی ایسی کشش بھی نہیں ہوتی۔ تو حرام رشتے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ محرم رشتے ہیں۔ ماں کا رشتہ محرم ہے، بہن کا رشتہ محرم ہے، خالاؤں پھوپھوؤں کا رشتہ محرم ہے۔ تو یہ سارا ذکر آ رہا ہے۔ حرمت، تم پر حرام کیے گئے، حرام کیے گئے یعنی ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، یہ سارے محرم رشتے ہیں، ان سے پردہ بھی نہیں ہے اور ان سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق و زن و شو ہو چکا ہے، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن و شو نہ ہو، یعنی آپس میں وہ فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہو، تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو، یعنی کہ ایک وقت میں دو بہنوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے شادی ہوئی تھی، لیکن ایک کی وفات ہوئی تھی، پھر ان کی دوسری بیٹی سے شادی ہوئی تھی، جس وجہ سے ان کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہ ایک وقت میں نہیں تھی، وہ پہلے ایک سے ہوئی، پھر وہ ان کی وفات ہوگی، پھر دوسری بیٹی سے شادی ہوئی۔ تو ایک وقت میں دو بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتا ایک مرد، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں عرب میں رائج تھیں، یعنی کہ انسان جانور بن جاتا ہے جب وہ اللہ کی ہدایت سے دور ہوتا ہے۔ جس طرح جانوروں میں نہیں ہوتا کہ یہ رشتوں کا تقدس نہیں ہوتا کہ اس سے میٹنگ ہو سکتی ہے، اس سے نہیں ہو سکتی، جانوروں میں تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، وہاں کوئی پھوپھی خالائیں ایسے کوئی رشتے نہیں ہوتے جانوروں میں، اور وہاں پر یہ کہہ لیں کہ آزاد شہوت ہوتی ہے۔ انسانوں کے اندر ایک رشتے ہیں اور ان کا تقدس ہے اور ان کے اندر حرام اور حلال ہے۔ تو یہ انسانیت ہے جو عرب میں نہیں تھی، اور جو اللہ کے دین سے دور ہوتا ہے اس میں انسانیت نہیں رہتی۔ جیسے آپ دیکھ لیں ویسٹ اپنے آپ کو بہت ترقی یافتہ کہتا ہے اور ترقی کرتا بھی ہے، بہت آگے ہے ہم سے، لیکن اگر وہ اللہ کے دین سے دور ہے تو دیکھیں مرد کی مرد سے شادی، عورت کی عورت سے شادی، LGBT اور یہ اور وہ اور یہ چیزیں لیگل، اور ان کے حقوق کی بات اور یہ سارا کچھ، اور میرا جسم میری مرضی اور یہ سارا کچھ۔ جب انسان اللہ کے دین سے دور ہوتا ہے نا تو وہ بہت گھٹیا ہو جاتا ہے، وہ بہت گر جاتا ہے۔ اس لیے انسان کی بیسک نیڈ ہے وہی قرآن، اللہ کی ہدایت، کہ میں نے کرنا کیا ہے، نہیں تو وہ گر جائے گا۔ وہ آپ دیکھ لیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی عورتیں کپڑے نہیں پہنتی تھیں، اور آج کا زمانہ جو اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا زمانہ کہتا ہے، آج کی عورتیں بھی کپڑے اتارنے میں فخر محسوس کرتی ہیں۔ یعنی اللہ سے دور رہیں گے تو ویسے کے ویسے 2020 میں بھی ننگے، اور اللہ کے نبی سے پہلے بھی خانہ کعبہ کا ننگے تب بھی ننگے۔ تو جاہلیت جو ہے اسلام سے ہٹی ہوئی جو بھی چیز ہے نا وہ جاہلیت ہے، وہ جہالت ہے۔ جو اللہ کے حکم سے ہٹی ہوئی وہ کچھ بھی چیز ہے نا وہ جہالت ہے۔ اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی عرب کے معاشرے میں حیا، تقدس، رشتوں کا تقدس، ویلیوز، ان کو لانے والا اسلام تھا۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم۔ 5واں سپارہ ہے جی، 4 سپارے مکمل ہوئے۔
تو 5 سپارہ کا آغاز کرتے ہیں، اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں محسنات، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنا ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں، یعنی جو عورتیں جنگ میں پکڑی ہوئی آئیں اور ان کے کافر شوہر دارالحرب میں موجود ہوں اور وہ حرام نہیں ہیں، کیونکہ دارالحرب سے دارالاسلام میں آنے کے بعد ان کے نکاح ٹوٹ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یعنی کہ دارالاسلام میں آنے کے بعد ان کے جو پچھلے نکاح تھے وہ ٹوٹ گئے، تو ان سے آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں وہ اس سے مستثنا ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ ان کے ماسوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرط یہ کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو، یعنی نکاح سے پہلے آپس میں کسی قسم کے تعلق کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں۔ مرد اور عورت کا تعلق اسٹیبلشڈ ہی اسلام میں نکاح کے بعد ہوتا ہے۔ یہ جو باتیں ہیں جی وہ بھی میری دوست ہے اور وہ بھی میری دوست ہے، نہیں جی اس سے میرا بہن والا تعلق ہے اور اس سے میرا فلانے والا تعلق ہے اور اس سے میرا وہ والا تعلق ہے، تعلق کی بھی کئی قسمیں ہیں، اس سے میرا پازیٹیو تعلق ہے، اس سے میرا نیگیٹو تعلق ہے، عجیب قسم کی قسمیں۔ تو یہ لڑکا اور لڑکی دوست نہیں ہو سکتے، ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ لڑکا اور لڑکی میں نکاح ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ادروائز کچھ نہیں ہوتا، یہ اسلام کہتا ہے۔ لڑکے لڑکوں میں رہیں، لڑکیاں لڑکیوں میں رہیں، مرد مردوں میں رہیں، عورت عورتوں میں رہیں۔ مخلوط کلچر، مخلوط کا کوئی کنسیپٹ اسلام میں نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ان سے بھی اگر آپ نے کوئی تعلق بنانا ہے تو نکاح کے بعد آپ کون سا تعلق بنے گا؟ آزاد شہوت رانی ہے، اوپن شہوت رانی ہے اور اوپن ایک دوسرے کو جناب فلرٹ، یہ ایسی کوئی چیز اسلام میں نہیں۔ یہاں تو سکرینوں کے اوپر ڈراموں کے اندر اوپن فلرٹ ہوتا ہے اور ان پہ لوگ مرتے ہیں، یہاں تو یہ حال ہے۔ پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ، اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو، البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ علیم اور دانا ہے۔ اور جو شخص تم میں سے اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو خاندانی مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنہ ہوں۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، لہذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کر دو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ محسنات ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ یہ دیکھیں دونوں طرح کے، محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، عورت کو یہ دونوں پیکس ہیں۔ ان میں سے جب نکاح ختم ہوتا ہے نا تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں لازمی۔ جن معاشروں میں نکاح ختم ہوتا ہے یا نکاح لیٹ ہوتا ہے یا نکاح لیٹ کی جی پہلے انڈیپینڈنٹ ہونے دو جی، بچہ انڈیپینڈنٹ ہو رہا ہے جی، 30 سال ہو گئے ہیں، 35 سال ہو گئے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہوتے اس کی 10-12 گرل فرینڈز بھی بن گئی ہیں، وہ 10 دفعہ زنا بھی کر چکا ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہو رہا، انڈیپینڈنٹ ہوتے ہوتے اس کا ایمان ہی چلا گیا۔ اصل چیز ایمان ہے، روٹی بعد میں آ جائے گی، کوئی نہیں مسئلہ، نکاح کرنا زیادہ ضروری ہے۔ تو جن معاشروں میں نکاح ڈیلے ہوتا ہے یا نکاح مشکل بنا دیا جاتا ہے، وہ جہیز کے نام پہ یا ڈگری والی چاہیے یا ڈاکٹر چاہیے یا زمین والے، دونوں طرف میں یہ مسئلہ ہے، تو وہاں پر دو رویے پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں پر آزاد اوپنلی بے حیا عورتیں پیدا ہوتی ہیں اور اوپنلی بے حیا مرد پیدا ہوتے ہیں، یا چوری چھپے چیٹنگ ہوتی ہے۔ یہ اسلام نے بتا دیا کہ یہ دو رزلٹ نکلیں گے اگر یہ کام نہیں ہوگا، اگر نکاح نہیں ہوگا تو دو رزلٹ ہوں گے، محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، کہ یا تو آزاد شہوت رانی ہوگی، اوپنلی یہ کام ہوگا جس طرح ہمارے ہاں شروع ہو گیا، یا پھر بالکل اگر یہ کام نہیں ہو سکتا تو اندر کھاتے چوری چھپے یہ کام ہوگا۔ تو دونوں چوری چھپے آشنائیاں، یہ جو ساری چیٹنگ ہے نا، یہ چیٹنگ کی، یہ اس کی تفسیر چیٹنگ ہی ہے۔ یہ لڑکا اور لڑکی کی آپس میں یہ چھوٹی عمر سے ہی میٹرک انٹر سے یہ کام شروع ہو جاتا ہے، چوری چھپے آشنائیاں، چیٹنگ، باتیں۔ اب چونکہ انٹرنیٹ آ گیا، سارا کچھ آ گیا، تو بھائی نوجوانوں یہ آپ کا ایمان ہی ہے، یوسف آپ نے بننا ہے، فتنہ آ سکتا ہے زلیخا کی شکل میں، ٹھیک ہے، تو یہ مردوں کا بھی امتحان ہے، عورتوں کا بھی امتحان ہے، تو یہ مذاق نہیں ہے۔ جس یونیورسٹی لائف میں آپ ہیں، یہ اسی طرح یہ جس طرح کہ ایک صحابی نے کہا تھا کہ تقویٰ یہ ہے کہ ایک جھاڑی کے اندر سے گزرنا، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، خاردار جھاڑی سے گزرنا اور اپنے کپڑوں کو کانٹوں سے بچانا،
تو بیسیکلی یہ آپ کی ایک کیچڑ سمجھ لیں جس سے آپ گزر رہے ہیں اور آپ نے اپنا دامن بچانا ہے، اور بچانا چاہیں گے تو بچ جائے گا. یہ بات نہیں ہے کہ نہیں جی ہو ہی نہیں سکتا، جی ہر کوئی خراب ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں. جو ٹھیک ہونا چاہے وہ ٹھیک رہ سکتا ہے. صحیح ہے جی. تو نہ آزاد شہوت رانی ہے، نہ کھلے عام ہے، نہ چوری چھپے ہے. ایک ہی رستہ ہے، وہ نکاح ہے. ٹھیک ہے جی. آزاد شہوت رانی نہ کرتے پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں، پھر جب وہی سارے نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتیں محسنات کے لیے مقرر ہے. 31 پڑھ لیتے ہیں. اس رکوع میں محسنات دو مختلف معنوں میں استعمال کیا گیا ہے. ایک شادی شدہ عورتیں جن کو شوہر کی حفاظت حاصل ہو. ٹھیک ہے جی. دوسری خاندانی عورتیں جن کو خاندان کی حفاظت حاصل ہو اگرچہ وہ شادی شدہ نہ ہو. آیت 24 میں محسنات کا لفظ لونڈی کے بالمقابل غیر شادی شدہ خاندانی عورتوں کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسا کہ آیت کے مضمون سے صاف ظاہر ہے. بخلاف اس کے لونڈیوں کے لیے محسنات کا لفظ پہلے معنی میں استعمال ہوا ہے اور صاف الفاظ میں فرمایا ہے کہ جب انہیں نکاح کی حفاظت حاصل ہو جائے تب ان کے لیے زنا کے ارتکاب پر اس سزا کی نصف سزا ہے جو محسنات غیر شادی شدہ خاندانی عورتوں کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کی شادی نہ کرنے سے بندے تقویٰ کا ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلحاء کرتے تھے. وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اور علیم بھی ہے اور دانا بھی. واللہ یرید ان یتوب علیکم. ہاں اللہ تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ. اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا. اب یہ ساری باتیں کر کے اللہ نے جو بات کی ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ جناب اسلام میں تو پابندیاں، جناب مرد عورت کو آزادی نہیں ہے، تعلق نہیں ہے اور سارا کچھ. اللہ یہ ساری باتیں کر کے اینڈ پہ کہتا ہے کہ اللہ تم سے پابندیوں کو اٹھانا چاہتا ہے. یعنی کہ انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر آزادی ہے اور بہت مزہ ہے. اصل طریقہ جو اللہ نے بتایا ہے اس میں آزادی ہے، اس میں آسانی ہے، اس میں ان سارے چکروں سے بندہ بچا رہتا ہے. دیکھیں نا کہ جیسے ہی اس کا اگر جلد نکاح ہوگا تو وہ جو یہ 15 سال دکھی رہتے ہیں اور جناب عاشق بنے رہتے ہیں اور شاعری کرتے رہتے ہیں، ان کا تو مسئلہ حل ہو جائے گا ٹائم سے ہی. تو یہ ساری نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، یہ وہ والی بات ہے. تو یہ جو اللہ نے طریقہ کار بتایا ہے، یہ جو جب ہم ان کاموں میں پڑھتے ہیں نا تو بیسیکلی ہم اپنے آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں، ہم اپنا پوٹینشیل لیول ختم کرتے ہیں، ہم اپنا مینٹل لیول جو ہے وہ بڑا اپنے آپ کو ڈسپرس کر دیتے ہیں، بڑا بکھر جاتا ہے. انسان فوکس نہیں کر پاتا، انسان اپنی تعلیم خراب کرتا ہے، کیریئر خراب کرتا ہے، فوکس خراب کرتا ہے، پوٹینشیل اپنا خراب کرتا ہے. لیکن وہ اگر یکسو ہو کہ اگر اس چیز کی طرف سے شروع میں ہی کلیئر ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو پھر یا اس کو پتا ہو کہ میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے اس چیز میں پڑھنا ہی نہیں ہے، یہ میری لائن ہی نہیں ہے، میرا کام ہی نہیں، تو اس کی زندگی بڑی کئی مسئلوں، بہت سارے مسئلوں سے اس کی جان چھوٹ جائے جو اس نے بلا وجہ بنائے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں الٹیمیٹلی انسان کے لیے مسائل پیدا کرتی ہیں اور اس کی زندگی کو مشکل کرتی ہیں، اسے خوش نہیں ہونے دیتی. اللہ تعالیٰ یہ اس رستے کو بتا کے آپ کے لیے آسانی چاہ رہا ہے. کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. لوگوں جو ایمان لائے ہو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. ولا تقتلوا انفسکم. یہ فقرہ پچھلے فقرے کے تتمہ بھی ہو سکتا ہے اور خود ایک مستقل فقرہ بھی. اگر پچھلے فقرے کا تتمہ سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کا مال ناجائز طور پر کھانا خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اور اگر اسے مستقل فقرہ سمجھا جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، دوسرا یہ کہ خودکشی نہ کرو. یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے. جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساکت کر دیں گے. اچھا، بعض آیات ایسی آتی ہیں
کہ جن سے بڑا انسان کی تسلی ہوتی ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے نا تو تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں کوتاہیاں جو تم سے ہو جاتی ہیں، معصیت انسان، وہ اللہ معاف کرتا رہے گا. معافی مانگتے بھی رہو. تو بیسیکلی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی صریح نافرمانی سے بچے، ٹھیک ہے نا. اور ہم اب بعض اوقات جب کبیرہ گناہ کی بات آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت ہی بڑا گناہ. کبیرہ گناہ یہی ہے جو ہم روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں. یہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے. اس طرح کی کبیرہ گناہ کی اگر آپ لسٹ پڑھیں تو کبیرہ گناہ یہی ہے جو ہم روٹین میں کرتے ہیں، جو ہمارے ہاں بہت عام ہو چکے ہیں. تو کبائر بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی بڑی چیز ہے، یہ بھی ہم کرتے چلے جاتے ہیں. ان تجتنبوا کبائر، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو باقی چھوٹی موٹی انسان سے جو کوتاہیاں خطائیں ہوتے ہیں وہ اللہ معاف کرتا رہے گا. جس طرح وضو کرنے سے گناہوں کا معاف ہو جانا، اور نماز پڑھنا تو اگلی نماز تک جو گناہ کیے ہیں اس کا معاف ہو جانا، یہ چھوٹی موٹی خطائیں پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ معاف کرتا رہتا ہے. اگر انسان اللہ کے راستے پہ چلتا رہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ ساتھ ساتھ معاف کرتا چلا جاتا ہے. اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے، اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو، حسد نہ کرو. رشک کرنا چاہیے کوئی کسی بندے کی کامیابی پہ کہ وہ آگے نکل گیا. اگر کسی کو اللہ نے زیادہ دے، دیکھیں اللہ کی مرضی ہے نا، یہ تقسیم ہے. رزق کا معاملہ تو نیک اور بد سے نہیں ہے، رزق کا معاملہ تو اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ. اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو. جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے. ہاں اللہ سے اس کی فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اور ہم نے ہر اس طرقے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑیں. اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے. مرد عورتوں پر قوام ہیں. الرجال قوامون علی النساء وللرجال علیہن درجہ بھی آ گیا ہے کہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ ہے. پھر للذکر مثل حظ الانثیین بھی آ گیا ہے، یہ مطلب مرد کے دو حصے ہیں. پھر الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں، یہ بھی آ گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جن باتوں سے عموماً عورتوں کو بڑا گلہ ہوتا ہے وہ ساری باتیں آپ نے پڑھ لی ہیں. ٹھیک ہے، اب آگے انشاءاللہ اگلے 25 سپارے آپ نے تسلی رکھنی ہے. جو ساری مشکل باتیں تھیں آپ کے لیے وہ آ گئی ہیں. ٹھیک ہے نا، آگے امید ہے کہ نہیں آئے گی، سٹارٹ میں ہی آ گئی. ٹھیک ہے جی. قوام اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرد یا ادارے یا نظام کے معاملات کو درست حالت میں چلانے اور اس کی حفاظت و نگہبانی کرنے اور اس کی ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہو. ٹھیک ہے جی. قوام یہ ہوتا ہے کہ جو کسی جگہ کو نظام اس کا معاملات چلانے کے، دیکھیں مطلب اس جگہ کا وہ ڈائریکٹر ہے، اس جگہ کا اونر ہے، تو مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا گیا ہے، عورتوں کی ذمہ داری مردوں پہ ڈالی گئی ہے، مرد ان کا ذمہ دار ہے. وہی بات، تبھی یہی وجہ ہے اس کی قوامیت جو ہے اور اس کے اوپر جو معاش کی ذمہ داری اور گھر کا نظام چلانے کی ذمہ داری ہے مرد کے اوپر، یہی وجہ ہے کہ عورت کو کہا گیا ہے کہ آپ مرد کی مانیں. ٹھیک ہے، اور آپ اس کی مطلب مرد ہے اور اس کے گھر والے اس کی رعایا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو پریویلیج حاصل ہے مرد کو، یہ اس ذمہ داری کے ساتھ حاصل ہے. مرد سارا دن ویلا گھر بیٹھا رہے اور وہ قوام بنا ہو تو یہ بات سوٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے، مرد کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ اس کو قوامیت حاصل ہے. جو پورا گھر اس نے چلانا ہے، وہ گھر کی پوری معاش کا ذمہ دار وہ ہے. کسی قسم کی بیوی بچوں کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے. بیوی کو اس کا گھر دینا، ٹھیک ہے، اس کے اپنے بچوں کی تعلیم کی مکمل ذمہ داری، گھر کے سارے خرچے ٹوٹل، بیوی کی ساری خواہشات، ہر چیز مرد کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، یہ اس ذمہ داری کے ساتھ. جس طرح دیکھیں، اب بعض لوگ کہتے ہیں ایک اسکول ہو اس کا کوئی پرنسپل نہ ہو وہ اسکول چل جائے گا، ایک یونیورسٹی ہو اس کا کوئی وائس چانسلر نہ ہو وہ چل جائے گا، ایک ملک ہو اس کا کوئی وزیر اعظم نہ ہو وہ ملک چل جائے گا. نہیں چل سکتا. مطلب ایک چھوٹی سی چیز جو ہے وہ بغیر مالک کے نہیں چلتی. اب مرد اور عورتوں میں سے کسی ایک نے تو ہونا ہی تھا نا. دیکھیں، ایک گروپ لیڈر ہوتا ہے، ایک سفر کا امیر سفر ہوتا ہے، ایک کلاس کا ایک سی آر ہوتا ہے، کچھ مطلب جہاں بھی تین چار لوگ ہوتے ہیں ایک بندہ لیڈ کرتا ہے. تو یہ اتنی سی بات ہے کہ گھر کے اندر اب یا مرد نے ہونا تھا یا عورت نے ہونا تھا. اللہ نے یہ ذمہ داری مرد کو دے دی. بس اتنی سی بات ہے کہ مرد اس چیز کا ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اتنی سی بات ہے. اب نہ مرد ہو نہ آپ ہو دو نظام ہی نہیں چلے گا. مطلب بغیر مالک کے یا بغیر ذمہ دار کے یا بغیر آرگنائزر کے، مینیجر کے کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. کوئی چیز نہیں، دنیا کا کوئی کام نہیں ہو سکتا، کوئی چیز نہیں چل سکتی. ایک گھر چلانا تو ساری زندگی کی ٹینشن ہے. تو مرد عورتوں پر قوام ہے اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے.
اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں وبما انفقوا، دیکھیں نا وہی معاش کی ذمہ داری، پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں، فالصالحات قانتات، عورتوں کی آزادی کی بات کرنے والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایئر ہوسٹس بن کے یا ڈیوو پر ہوسٹس بن کے 40 مردوں کو کھانا سرو کرنا بہتر ہے کہ ایک ہسبینڈ کو کھانا سرو کرنا بہتر ہے۔ ہمارے ہاں عجیب ایک نظام ہے کہ عورت کو آزاد تو کرنا چاہتے ہیں، یعنی عورت ریسیپشن پہ بیٹھ کے ہر آنے جانے والے مرد کی، جس کی صرف یہ ذمہ داری ہے کہ اس نے اس کو سمائل دینی ہے کہ جو مرد صاحب آ رہے ہیں وہ اچھا محسوس کریں۔ یہ ہوتا نہیں ہے بڑے بڑے ہوٹلوں میں آپ کو عورتیں ریسیو کرتی ہیں، یا بڑے بڑے اداروں میں ریسیپشن پر خاتون بٹھائی ہوتی ہے اس کو تیار شیار کر کے، کیا یہ وومن رائٹس ہیں؟ وہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ جناب مجھے جاب مل گئی ہے اور مجھے آزادی مل گئی، حالانکہ اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ ہر آتے جاتے کو آپ نے سمائل کر کے اچھے انداز سے ریسیو کرنا ہے۔ یہ جو عورت کو لوگ کہتے ہیں کہ جناب لونڈی بنایا گیا اور یہ کیا گیا وہ کیا گیا، آپ نے عورتوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو عورت کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ یا پر آپ باہر بیٹھ کے پوری دنیا کے مردوں کو سرو کریں، یا گھر میں اب ایک شوہر کو سرو کریں۔ تو یہ عجیب نظام ہے کہ عورت کی آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں اور عورت کو ہیوملیٹ کرتے ہیں۔ مطلب عورت کو جناب ساری ٹی وی کے سامنے آ کے نچوانا، اس کو آئٹم سانگ کا نام دینا یا اس کو کوئی بھی سانگ کا نام دینا، یہ اس کو آزادی مل رہی ہے، یہ اس کو جناب، اور اس کے بنیاد پر جو زیادہ اچھا ڈانس کر لے گی، جو زیادہ اچھی ادائیں دکھا لے گی، اس کو ایوارڈز دینا، کیا یہ عورت کو عزت دی گئی ہے؟ مطلب عورت کے ساتھ تو دھوکہ کیا گیا ہے، بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے کہ مرد کے اوپر ذمہ داری ہے اور آپ کا کام ہے کہ مرد کی اطاعت کریں اور گھر کو چلائیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مرد کی غلام ہیں۔ ظاہر ہے کس کو پتہ ہے، ہر کسی کو پتہ ہے کہ عورتیں ہی، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ایسے ہی ہے کہ عورتیں کہاں غلام ہوتی ہیں، ایسا کوئی بات نہیں ہے، مطلب ایگزیجریشن والی بات ہے۔ مطلب مرد کی بات مانی جائے گی کیونکہ وہ گھر کا نظام چلا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ آپ اس کی غلام یا لونڈی یا کنیز تو نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، آپ کے پوری طرح حقوق ہیں، آپ معاملات میں ذمہ دار ہیں، معاملے آپ کی مشاورت سے ہوں گے، ساری چیزیں ہوں گی، لیکن فیصلہ کو نصیحت جو ہے وہ مرد کو دی گئی۔ پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو۔ یہ اس کو لے کے بہت بڑا پروپیگنڈا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ جناب اسلام کہتا ہے کہ جی عورتوں کو ماریں، کوئی بیک گراؤنڈ نہیں پڑھتے، کوئی پچھلی آیت نہیں پڑھتے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ تینوں کام بیک وقت کر ڈالے جائیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ نشوز کی حالت میں ان تینوں تدبیروں کی اجازت ہے۔ اب رہا ان پر عمل درآمد، تو بہرحال اس میں قصور اور سزا کے درمیان تناسب ہونا چاہیے۔ جہاں ہلکی تدبیر سے اصلاح ہو سکتی ہو وہاں سخت تدبیر سے کام نہ لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو مارنے کی جب کبھی اجازت دی ہے، بادل نخواستہ دی ہے، اور پھر بھی اسے ناپسند فرمایا۔ ایک عورت آپ کے ساتھ خیانت کر رہی، ٹھیک ہے نا، تو اس کو جناب وَضْرِبُوهُنَّ، انہیں مارو، کہ جناب یہ نہیں کہ جناب پھینٹی شروع کر دی ہے۔ مطلب سزا کے طور پر کوئی بھی تدبیر ہو سکتی ہے، اگر وہ ان کیس، ایک کیس ہے کہ آپ طلاق دے دیں، ایک کیس ہے کہ آپ سمجھائیں، ٹھیک ہے نا، آپ معاملات چلائیں، اس میں سمجھانے میں اس حد تک بات پہنچے تو ڈانٹنے حد تک، اور مطلب معمولی سی، یہ اتنی سی بات ہے، اس کو اب کوئی کتنا مرضی پروپوگیٹ کر لے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کبھی اس چیز کی اجازت دی ہے، معاملات ایسے ہوئے ہیں، تو بادل نخواستہ دی ہے، مطلب دل نہ چاہتے ہوئے دی ہے اور ناپسند ہی فرمایا ہے اس چیز کو۔ تو یہ باتیں ہیں۔ خواب گاہوں میں جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خواب پہلے سمجھاؤ۔ اب یہ کیوں نہیں بتاتے کہ معاملات افہام و تفہیم سے ہی حل ہونے چاہیے، ان کو سمجھاؤ، خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو۔ اب یہاں پر اس سے آگے بات جاتی نہیں ہے، مطلب ایک عورت کو سمجھایا جا رہا ہے بیوی کو پیار سے، وہ پھر وہی کام کر رہی ہے۔ اس کے بعد خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو، کہ یعنی کہ بیڈ علیحدہ کر لیا گیا ہے، اس کے ساتھ تعلق ختم کر لیا گیا ہے، ناراضگی چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ یہ بھی یہاں اس کے بعد آخری پیک ہے، تو اس کو کوئی نہیں بیان کرتا، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خام خواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو۔ اچھا، نہ اگلی آئے حصہ نہ پچھلا حصہ، وَضْرِبُوهُنَّ پکڑ لیے۔
اگر وہ تمہاری بات مان رہی ہیں، تمہاری اطاعت گزار ہیں، تو خام خواہ ان پر ہاتھ اٹھانے کے بہانے تلاش نہ کرو. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، یقین رکھو ان اللہ کے اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے. اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو. وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے. اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسایہ سے، پہلو کے ساتھی سے اور مسافر سے اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں احسان کا معاملہ رکھو. احسان ہے جی، عدل احسان نہیں ہے، اس کو بھی سمجھ لیں. جب قرآن احسان کی بات کرتا ہے نا، احسانہ یہ ہے جی کسی کے ساتھ بہت زیادہ نیکی، کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وبالوالدین کی احسانہ کی بات کی ہے کہ والدین کے ساتھ آپ نے عدل نہیں کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا. یعنی والدین آپ پر جتنا حق رکھتے ہیں اس سے بڑھ کر ان کو دینا ہے، اور یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے. مطلب والدین سے تو عدل بھی نہیں کر سکتی اولاد کے جو والدین نے اولاد کے لیے کیا ہوتا ہے. تو اسلام احسان کا حکم دیتا ہے، احسان کا رویہ. ایک بندے کا حق بن رہا ہے، میں نے اسے 10 روپے لیے ہیں، میں اس کو پے بیک کروں، میں اس کو 10 روپے واپس کر دوں، یہ ہے عدل. جتنے اس کا بنتے تھے میں نے کر دیے. میں اس کو 12 روپے یا 14 روپے واپس کروں تو یہ احسان ہے. جتنا اس کا حق تھا میرے اوپر میں اس کو زیادہ دوں تو یہ احسان ہے، اور 10 روپے دینے ہیں میں اس کو 9 روپے دوں یا 8 روپے دوں تو میں ظلم کر رہا ہوں. یعنی 10 دیتا ہوں اس کو، 10 لے کے تو عدل ہے، 9 دیتا ہوں یا اس سے کم دیتا ہوں تو ظلم ہے، 11 دیتا ہوں یا اس سے بڑھتا ہوں تو یہ احسان ہے. تو احسان کا رویہ رکھو، رشتہ داروں سے، والدین سے، غریبوں سے احسان کا رویہ رکھو. مطلب یہ جو جتنا وہ حق میں سکتے ان سے بڑھ کر ان کو دو. عجیب آیات ہیں قرآن کی. پڑوسی رشتہ داروں سے، اس میں ایک اور چیز ہے، صاحبی بالجنب، ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی سے. جنب کہتے ہیں پہلو، آپ کی یہ سائڈ نا، آپ کا جو پہلو کا ساتھی ہے اس کے ساتھ بھی احسان کا رویہ رکھو. پہلو کا ساتھی کون ہے؟ آپ کلاس میں بیٹھے ہیں تو کلاس میں جو آپ کے ساتھ بیٹھی ہے یا بیٹھا ہے، ٹھیک ہے نا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک بیٹھا ہے اور ایک بیٹھی ہے. اگر آپ فیمیل ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی بیٹھی ہے، آپ میل ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہے، تو وہ آپ کے پہلو کا ساتھی ہے. پہلو کا ساتھی وہ ہے کہ آپ ایویں روڈ پر چل رہے ہیں اور کچھ دیر آپ کے ساتھ کوئی بندہ دوسرا چل رہا ہے تو وہ کچھ دیر آپ کے ساتھ برابر بھی چلتا ہے تو وہ آپ کے پہلو کا ساتھی بن گیا. پہلو کا ساتھی وہ ہے کہ آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں اور موٹر سائیکل چلاتے چلاتے آپ کے ساتھ والا جو موٹر سائیکل والا بالکل آپ کے ساتھ چلا رہا ہے وہ آپ کے پہلو کا ساتھی ہے. بس میں بیٹھے ہیں جو ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا ہے وہ آپ کے ساتھ پہلو کا ساتھی ہے. یعنی زندگی کے اندر وضو جب آپ کر رہے ہیں تو ساتھ والی سیٹ پر جو وضو کر رہا ہے وہ آپ کے پہلو کا ساتھی ہے. یعنی زندگی کے اندر کسی بھی لمحے جو بندہ تھوڑی دیر آپ کے قریب آتا ہے کسی بھی شکل میں وہ آپ کا صاحب بالجنب ہے اور آپ نے اس کے ساتھ احسان کر دیا. موٹر سائیکل پہ ہیں تو اس کو کٹ نہیں مارنا، اس کو نجائز کٹ ہار نہیں دینا. بس پر ہیں تو جناب پھیل نہیں جانا کہ میں اس کی جگہ، یا بس پہ ہیں تو سیٹ پیچھے کر کے پچھلے کے جو گٹے ہیں وہ ٹانگیں جو ہیں اس کی جو ہے توڑ نہیں دینی، ٹھیک ہے جی. اس کے گوڑے جس طرح توڑ دیتے ہیں کچھ لوگ جناب، پیچھے کری جاتے ہیں، وہ پچھلا بیچارہ اتنے میں وفات پا چکا ہوتا ہے. اسی طرح وضو کرتے ہوئے پہلو کے ساتھی کے ساتھ کیا ہوتی ہے، وضو کرتے ہیں اور ساتھ والا بیچارہ فری میں نہا لیتا ہے. مطلب ہمارے ہاں پہلو کے ساتھی کے ساتھ تو بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں. مطلب اسلام کا رویہ دیکھیں کہ زندگی میں صرف مسلمان پہلو کے ساتھی والے حکم پر عمل کر لیں نا، پوری دنیا میں جو مسلمان بس رہے ہیں، میں کہتا ہوں پوری دنیا مسلمان ہو جائے. کہ مسلمان کو کہا گیا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی بندہ 1 سیکنڈ یا چند سیکنڈ کے لیے بھی آپ کے قریب سے گزرتا ہے نا تو وہ آپ کے کردار کی خوشبو پا کے جائے، پتہ چلے یار کیسا بندہ تھا. پہلو کا ساتھی، کہ میں اپنی لائف میں نے چند مومنٹس روڈ پر کچھ دیر کے لیے میرا موٹر سائیکل اس کے موٹر سائیکل کے قریب آیا، اس نے مجھے فیسیلیٹیٹ کیا. ٹریفک کے اندر آپ کے پہلو کے ساتھی، پہلو کا ساتھی تو ایسا نقطہ ہے کہ اس پہ اگر انسان مسلمان عمل کرنا پڑے کہ میں نے اپنے ساتھ والے کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. وہ میرا پڑوسی بن گیا ہے، وہ میرا پڑوسی ہے 10 سیکنڈ کے لیے، وہ میرا پڑوسی ہے 1 منٹ کے لیے، وہ میرا پڑوسی ہے 6 گھنٹے کے لیے، وہ میرا پڑوسی ہے. اور تم میں سے وہ مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا
لا یؤمن احدکم، تم میں سے وہ مومن نہیں ہوتا، حدیث ہے کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو. کمال حدیث ہے. پوری دنیا میں کہتا ہوں کہ مسلمان جہاں جہاں بستے ہیں، انڈیا میں مسلمان ہیں نا، امریکہ میں مسلمان ہیں، یورپ میں مسلمان ہیں، یہ رہتے ہیں کمیونٹیز میں، یہ جابز کرتے ہیں، یہ اداروں میں جاتے ہیں، ان کے ساتھ انگریز ہوتے ہیں، گورے ہوتے ہیں، چٹے ہوتے ہیں، حبشی ہوتے ہیں، ہر طرح کی مخلوق ہوتے ہیں. مسلمان صرف پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے لگ پڑے نا، جہاں جہاں رہتے ہیں، اگر ساتھ کوئی ہندو ہی صحیح رہتا ہے تو پوری دنیا منٹوں میں مسلمان ہو جائے ان کے کریکٹر دیکھ کے، جو کریکٹر پڑوسیوں کے معاملے میں سکھایا گیا ہے. مطلب پڑوسی کے حقوق میں تو یہاں تک کہا گیا نا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں نہ حصہ مل جائے. ابھی ہم نے پیچھے وراثت پڑھی ہے کہ مجھے ڈر لگنے لگ پڑا کہ اللہ وراثت میں نہ اللہ تعالیٰ حصہ دے دے. اتنے پڑوسیوں کے حقوق کی بات کرتا ہے اللہ کہ کہیں ان کو وراثت میں نہ حصہ دار بنا دے. اتنے حقوق ہیں پڑوسی کے. تو صرف پڑوسی پر اگر حقوق ادا کرنے لگ پڑے نا ایک پاکستانی قوم یا مسلمان قوم، صاحب جم کے اور پڑوسی کے، پوری دنیا مہینے کے اندر مسلمان ہو جائے. کہ کیسے لوگ ہیں یار، یہ کیا کریکٹر ہے، کیا مطلب ان کے سامنے تم 10 سیکنڈ کے لیے آتے ہو. ہمیں تو کسی کو لوٹنے کا موقع ملے، ہم تو ٹریفک میں ساتھ والے کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. مطلب ہم نے اپنے ساتھ والے کو تکلیف ہی دینی ہے. یہ بڑی کمال بات ہے. ٹھیک ہے نا، مٹی اڑا دینا، آج کل بارشیں ہو رہی ہیں، کراچی ڈوبا ہوا ہے، باقی پانی اڑا کے اس کو جناب موٹر سائیکل والے کو سائیکل والے کو نہیں فیسیلیٹیٹ کریں. یا مطلب بعض اوقات میں تو یہ بھی دیکھتا ہوں کہ موٹر وے میں پاکستانی قوم ہے نا، بندہ غلط اشارے ہوتے ہیں تو ٹریفک جمع ہوئی ہوتی ہے، تو وہ ایک بندہ تھوڑا سا غلط آ جاتا ہے تو اب اس کو اس لائن میں جگہ چاہیے. بالخصوص لاہور میں یہ ہوتا ہے. اب اس کی زندگی کا مقصد بن گیا ہے کہ میں نے اس کو لائن میں نہیں آنے دینا. وہ جناب وہ تھوڑی سی گاڑی یہاں سے آگے کرتا ہے، وہ اتنی سے آگے کر لیتا ہے. کیا ہو گیا؟ تھوڑی سی برداشت پیدا کر لیں اپنے اندر. مطلب اگر آپ گاڑی کو بریک لگا کے اگلے کو کہیں گے پلیز آئیے، تو ایک دفعہ تو وہ پریشان ہو جائے گا کہ میں واقعی پاکستان میں ہوں. صاحب بالجنب، پڑوسی کے حقوق ہیں. اگر وہ تنگ بھی کر رہا ہے آپ کو، وہ غلط طریقے سے بھی آ رہا ہے، زیادتی بھی کر رہا ہے، تو آپ اس کو مسکرا کے اس کا دل جیت جائیں. پڑوسی کے حقوق. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے جی بڑا زبردست نقطہ کہ احسان کا رویہ رکھو. پڑوسی سے، صاحب پہلو کے ساتھی سے، رشتہ داروں سے، والدین سے، غریبوں سے، مسکینوں سے احسان کا رویہ، عدل نہ کرو، احسان کا رویہ رکھو. ان کے حق سے بڑھ کر ان کو دو. یہ کریکٹر ہے جو اسلام سکھاتا ہے ایک مسلمان کو. اللہ کرے مسلمان سیکھیں. اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی سے اور مسافر سے اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں احسان کا معاملہ رکھو. لونڈی اور غلاموں سے بھی کون سا معاملہ رکھو؟ احسان کا معاملہ رکھو. یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے. دیکھیں ایک آدمی جو اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتا ہے نا، دو طرح کی غرور کی قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے غرور کا اپنے اندر اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتا ہو، اظہار نہ کرے، زبان سے نہ کہے کہ میں ایسا ہوں میں ایسا ہوں، پھڑے نہ مارے، لیکن اپنے اندر ہی اندر اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتا ہو. ٹھیک ہے نا، اور دوسروں کو ایزی لیتا ہو. اللہ کو یہ والا غرور بھی نہیں پسند. اور ایک غرور ہوتا ہے نا کہ کپڑوں سے، لباس سے، مطلب چال ڈھال سے اظہار کرنا غرور کا، طاقت کا، بڑائی کا. یہ تو غرور کی گندی ترین شکل ہے نا. ایک یہ ہوتا ہے کہ اظہار نہ کرنا، اور یہ والی شکل ہم میں ہر جگہ کسی نہ کسی میں پائی جاتی ہے کہیں نہ کہیں، کہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا یا اپنے آپ کو کسی سے سپیریئر سمجھنا یا دوسرے کو ایزی لینا. اللہ تعالیٰ دونوں، جس میں ذرہ برابر بھی غرور ہوگا نا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ بڑائی اللہ کو سوٹ کرتی ہے، انسان کو نہیں سوٹ کرتی. ٹھیک ہے جی. یقین جانو کہ اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے. اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں. دیکھیں کنجوس بندہ فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے، تو کنجوسی بھی بالکل پسند نہیں کی گئی. کنجوسی بھی بڑی گھٹیا عادت ہے. اپنے دل بڑے کریں، لوگوں کو دیں. یہ زکوٰۃ بیسیکلی اور صدقہ اسلام میں ہے ہی بندے مومن کا دل کھلا کرنے کے لیے. یعنی اسلام شروع ہی ہوتا ہے تو زکوٰۃ آ جاتی ہے. پہلے پارے میں دیکھیں سٹارٹ میں ہی زکوٰۃ ہے. مطلب کلمے کے بعد نماز ہے اور زکوٰۃ ہے. کہ پیسے دو بھائی، کوئی نہیں، دو اگلے کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دل بڑا کرو. دل بڑا کرو گے تو یہ زندگی جی سکو گے. کنجوسی کی کوئی بڑی شدید مذمت کی گئی ہے. اور جو کچھ اللہ نے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں. ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا.
اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ شو آف ہے نا، یہ ہمارے ہاں یوتھ میں بھی بڑا پرابلم ہے کہ مطلب کہ آئی فون ہے تو جناب جان کے تصویر کھینچے گا شیشے کے سامنے کہ میرے 3 کیمرے نظر آئیں۔ مطلب یہ پتہ نہیں کیسے لوگ کر لیتے ہیں، بڑی ہمت کرتے ہیں وہ یہ کام کر کے کہ جناب واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنا آئی فون دکھانا چاہ رہا ہے۔ پھر اسی طرح ہی جناب کوئی گھڑی پہن لیا تو جان کے ایسا ایکشن مارنا کہ پتہ لگے کہ بھئی گھڑی پہنی ہوئی، دیکھنے والے کو پتہ چل رہا ہے کہ اس نے یہ نا، اب میرے لفظ اچھا نہیں آ رہا، تو یہ اس نے جناب غلط حرکت کی ہے۔ مطلب ہمارے ہاں شو آف کا بڑا پرابلم ہے، بالخصوص پاکستانی معاشرے میں۔ قربانی کا معاملہ آتا ہے تو آپ کو شو آف نظر آتا ہے۔ ایون نوجوانوں کے اندر یہ جو سوشل میڈیا کے اندر یہ جو لائکوں کی اور فالوئنگ کی گیم ساری چل رہی ہے، اس میں آپ کو بڑا شو آف نظر آئے گا۔ ڈریسنگ پر بہت زیادہ نوٹ کرنا، لوگوں کی ڈریسنگ پر زور سے زیادہ کہ جناب برانڈڈ سوٹ پہنا ہوا ہے کہ نہیں پہنا ہوا، لباس ہی دیکھتے رہنا اور اس کو ہی ڈسکس کرتے رہنا۔ کسی بھی میچور اور سنجیدہ بندے کا یہ کام نہیں۔ اچھا لباس پہننا چاہیے، خوشبو لگائیں، سوٹڈ بوٹڈ ہوں، اچھے لگیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ جناب دکھانے کے لیے اور شو آف کرانے کے لیے کہ میں نے یہ چیز لی ہے اور اس کو دکھانا، اور کوئی چیز ہے تو اس کو دکھانے کی کوشش کرنا اور محسوس کرنا کہ ہاں جی لوگ دیکھ رہے ہیں جناب، بڑا بلے بلے ہو رہی ہے، یہ گھٹیا انسان ہی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ شو آف جن میں کسی طریقے بھی ہے، نیکی پرتے ہوئے شو آف کر رہے ہیں یا کوئی اور بھی وجہ ہے، ہمارے یہاں جس میں تھوڑی سی صلاحیت آ جائے، جس کو 4 باتیں آ جائیں، تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو امپریس کرنا شروع کروں۔ اور وہ لوگ جو بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخری پر۔ پھر یہ اللہ کے دین کے معاملے میں اور زکوٰۃ کے معاملے میں بھی یہ شو آف آ جاتی ہے کہ اس نیت کا ہمیں شک کرنے کا کسی پر نہیں ہے اختیار، لیکن لوگ کرتے ہیں۔ مطلب بڑے ہاں ہوتا ہے کہ لوگ صرف جناب اپنا روب جمانے کے لیے، دھاک پٹانے کے لیے بڑے بڑے اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب یہاں تک کہا جاتا ہے کہ مسجد میں اگر اللہ معاف کرے مسجد میں کہیں دیا یا کہیں دیا ہے کہ میں نے یہ دیا نا، تو میرا اعلان کیا جائے، کہ میں اعلان کیا جائے کہ جناب فلانے صاحب نے، فلانے چودھری صاحب نے اتنا دیا۔ وہ خود کہتا ہے، نہ اعلان کریں تو وہ مائنڈ کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ایسی نوعیت بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ حدیث ہے نا کہ قیامت کے دن 3 لوگ آئیں گے اللہ کے نزدیک جنہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں گرا دے گا۔ ایک شہید اللہ کے پاس آئے گا قیامت کے دن، اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ ایک سخی آئے گا، اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ ایک عالم دین آئے گا، اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا، کیونکہ ان تینوں نے اللہ کے لیے یہ کام نہیں کیے تھے، لوگوں میں بلے بلے کرانے کے لیے اور شو آف کروانے کے لیے یہ اتنے بڑے بڑے کام کیے تھے۔ ایک شہادت پا گیا لوگوں میں بلے بلے کرانے کے لیے، ایک دین پڑھانے لگ پڑا کہ لوگ کہیں جی بڑا عالم ہے اور بڑا علم ہے، جی بڑا نیک ہے۔ ایک سخی لوگوں میں بانٹنے والا، صرف لوگوں کی ہمدردیاں اور لوگوں کی تعریفیں سمیٹنے کے لیے وہ کرتا تھا۔ اللہ نے تینوں کو جہنم میں ڈال دیا۔ نیت میٹرز، ارادہ میٹرز۔ جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ روز آخر پر۔ سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہو اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی۔ آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی ہے اگر یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا۔ یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو نیکی کرو گے مجھے تو نظر آ رہی ہے نا، جس کے لیے تم کر رہے ہو اس کو تو پتہ ہے کہ تم نے کب کس حالات میں کیسے نیکی کی ہے، وہ ریوارڈ تمہیں اللہ دے گا، وہ تو نیتوں کے حال جانتا ہے۔ اللہ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی نیکی کرے تو اللہ اسے 2 چند کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں جس طرح اللہ سخی ہے نا، اس طرح بندے کو بھی سخی ہونا چاہیے کہ جب بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ اسے 2 اجر دیتا ہے اور پھر اس سے بھی بڑھاتا ہے۔ پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہماری امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں، وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے۔ اب یہ آیت ہے جس کی تھوڑی سی تفصیل بنتی ہے۔ شہداء علی الناس، یہ الفاظ ہیں، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، کہ اس دن کیا ہوگا کہ جب ہر امت میں سے ہم ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ یعنی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر امت میں سے، ہر گروہ میں سے گواہ اکٹھے کرے گا کہ ہاں جی، رسولوں کو کھڑا کرے گا اللہ، ہاں جی تم نے ان لوگوں تک بات پہنچائی تھی، جی پہنچائی تھی، تو انہوں نے کیوں نہیں مانی؟
رسول کہیں گے کہ ان سے پوچھیں، ہم نے تو جب تک ہم زندہ تھے، ہم تک اس دنیا میں تھے، ہم نے تو اپنی بات پہنچائی. اس طرح حضرت عیسیٰ کا آگے آئے گا کہ حضرت عیسیٰ نے کہا، فرمائیں گے کہ میں نے تو انہیں شرک کا نہیں کہا تھا کہ مجھے اپنا اللہ کا بیٹا بنا لے، میں نے تو ایسا نہیں کہا تھا اے اللہ، یہ میرے بعد انہوں نے کیا. اسی طرح جتنے پیر فقیر ہیں، جتنے اولیاء اللہ ہیں جن کی جناب قبروں پہ سجدے کیے جا رہے ہوتے ہیں، وہ تو قیامت کے دن اللہ کو یہی کہیں گے کہ میں نے تو اپنی زندگی میں ایسا نہیں کہا تھا انہیں، یہ بعد میں خود ہی کرتے رہے ہیں، انہوں نے خود ہی یہاں پر دھندا کاروبار شروع کیا ہے، میں نے تو ایسا نہیں کہا تھا. تو اللہ تعالیٰ گواہ کھڑا کرے گا قیامت کے دن، گواہ ہر امت میں سے کہ ہاں رسول، ہاں فلانے، جو بھی گواہ ہے کہ تم نے ان لوگوں تک دعوت پہنچائی تھی میری. تو اللہ کے نبی نے جس طرح یہ بات، اللہ کے نبی اس آیت کو سن کر بہت ڈرتے تھے، اور یہ آیت پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی نے یہی وجہ ہے کہ آخری خطبے میں کہا کہ کیا میں نے تم لوگوں تک بات پہنچا دی ہے. تو سارے جو 1,24,000 لوگ تھے، یا بہت بڑی تعداد تھی خطبہ حجۃ الوداع میں، سب نے کہا کہ ہم گواہ ہیں کہ آپ نے بات پہنچا دی ہے. اللہ کے نبی نے بار بار پوچھا کہ کیا میں نے بات پہنچا دی ہے تم تک، انہوں نے پہنچا دی. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب جس تک یہ بات پہنچ چکی ہے وہ اس تک پہنچا دے جو یہاں پر نہیں ہے. وہیں سے ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم لوگوں تک، مسلمانوں تک، انسانوں تک، پوری دنیا تک اس قرآن کے پیغام کو پہنچائیں. یہ صرف قرآن کلب کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ باسی مطلب یہ کوئی ایسا کوئی بہت بڑا، اگر میں یہ کام کر رہا ہوں تو میں کوئی بہت بڑا کام نہیں کر رہا، یہ بحثیت مسلمان میری ذمہ داری ہے جو میں کر رہا ہوں، یہ ہم نے کرنا ہے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. تو ہم تو یہی مشن لے کے چلے ہیں کہ پورے پاکستان کی یوتھ کو قرآن سے جوڑیں. ہر کوئی انہیں کوئی نچا رہا ہے، کوئی جناب بے حیائی کی طرف لے کے جا رہا ہے، ہر کوئی الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا رہا ہے اور اپنی دکانیں چمکا رہا ہے. تو نوجوانوں کو قرآن کی طرف بلائیں، اصل مقصد کی طرف بلائیں. تو اللہ کے نبی نے بھی دعوت تو ہم تک پہنچا دی ہے، اسلام تو ہم تک پہنچ گیا ہے، ہم تو خوش نصیب ہیں. پاکستان اور سندھ کے ذریعے، اور جس طرح بھی جس کو باب الاسلام کہا جاتا ہے، اسلام تو اس ملک میں آ گیا. اب ہمارا کام ہے کہ اس کو آگے پہنچانا، اپنے تک پہنچانا، اپنے رشتہ داروں تک پہنچانا، اپنی یونیورسٹی میں پھیلانا. تو اللہ تعالیٰ گواہ کھڑا کرے گا اور پوچھے گا کہ ہاں جی بات پہنچی، ہاں جی پہنچ گئی، تو آپ نے کیا کیا. یہی حال ہمارا ہوگا کہ قرآن پڑھا تھا، ہاں جی قرآن کلاس لی تھی، ہاں جی لی تھی، تو پھر کیا کیا، کیا رویہ تھا، کیا ایٹیٹیوڈ تھا، کیا ری ایکشن تھا، کچھ کیا اس کے بعد. تو یہ تو ایک بہت بڑی گواہی ہے ہمارے اوپر قرآن، کہ ہم نے اس بات کو پڑھا ہے، اس کے بعد بھی ہم عمل نہ کریں، ہم تو پھنستے چلے جا رہے ہیں. پھر سوچو اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے. اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے. ایوری سنگل ہیومن بینگ جس نے رسول کی بات نہیں مانی، خواہ وہ بہت بڑی بلا ہو، وہ اس دن تمنا کرے گا، حسرتیں کرے گا، پکار پکار کے کہے گا یا اللہ زمین پھٹ جائے، میں کہیں اندر دھنس جاؤں، میں عذاب نہ بھگتوں، میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی، کتنا گھاٹے کا سودا کیا، میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں، رسول کی بات نہیں مانی. مطلب قرآن کو پوچھا ہی نہیں ہے کہ قرآن بھی کوئی چیز تھی اور یہ بھی کوئی نظام تھا اور یہ بھی کوئی زندگی تھی، بس گزرتی چلی گئی زندگی. اور اس میں سما جائیں، وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. نمبر 39 سن لیں جی. یہ شراب کے متعلق دوسرا حکم ہے. پہلا حکم وہ تھا جو سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے. اب دیکھ لیں، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی، سمجھنے بات. پہلے شراب کو کیا کہا گیا ہے کہ شراب جو کہ عرب میں بہت مطلب کہ کہہ لیں کہ پارٹ اینڈ پارسل آف لائف تھی، کہ شراب کے بغیر تو نہ کوئی محفل ہوتی تھی، نہ کوئی جناب ایونٹ ہوتا تھا، کنسیپٹ ہی نہیں تھا کہ شراب کے بغیر بھی کچھ ہوگا. مطلب کہہ لیں کہ نا وہ جس طرح زندگی کا ایک ضرورت نہیں بن جاتی، اس طرح عربوں کے ہاں شراب تھی. بہت زیادہ ایڈکٹ تھے عرب، شراب کے اوپر شاعری کیا کرتے تھے. شراب کے کتنے نام ہیں عربی زبان میں. تو شراب تو اس سے وہ عشق کرتے تھے ہر عربی. تو اللہ تعالیٰ نے اب اس شراب کو ایک پلاننگ کے ساتھ آہستہ آہستہ اس گند کو معاشرے سے نکالا. جب گند بہت زیادہ پھیل جائے نا تو پھر اس کا ایک طریقہ کار بتایا. پہلے نمبر پہ کیا کہا کہ شراب کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس کے فائدے کم ہیں، نقصان زیادہ ہے. دوسرے اس بارے میں اب اس سے کیا ہوا کہ بہت سارے صحابہ محتاط ہو گئے کہ اچھا اسلام کا یہ اوپینین ہے، اللہ کے نبی کی یہ اوپینین ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ مطلب جس چیز کو ہم جس سے ہم عشق کرتے ہیں ایک عرب کی حیثیت جو ہماری زندگی میں بہت عام ہے،
اس کا اسلام کہتا ہے کہ یہ تو اچھی چیز نہیں ہے، اس کے نقصانات ہیں۔ تو بہت سارے صحابہ نے شراب کم کر دی، محتاط ہو گئے، مطلب شراب کے متعلق ان کا اوپینین بدل گیا۔ مومن کا اوپینین قرآن سیٹ کرتا ہے، قرآن جو کہتا ہے مومن کا اوپینین ویسے بنتا چلا جاتا ہے، مومن کی سوچ ویسے ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب سیکنڈ حکم یہ نازل ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یہ پریکٹیکل چیز ہے۔ یہ نہیں کہا کہ شراب حرام ہے، یہ کہا کہ جب نماز کا ٹائم ہو تو تم نشہ نہ کرو، شراب کی نشے کی حالت میں نہ ہو۔ اب اس سے کیا ہوا کہ دن میں جو 5 نمازیں ہیں مثال کے طور پر، یا نماز کے جو اوقات ہیں، اس میں یہ ہوا کہ ایک صحابی بھی کہا جاتا ہے کہ ایک صحابی نے شراب پی ہوئی تھی تو ان کے اوپر شراب کا اثر تھا، تو انہوں نے نماز پڑھی، تو نماز کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ آیتوں کو مکس اپ کر دیا اور ان کا ترجمہ جو ہے وہ چینج ہو گیا۔ تو اس وجہ سے یہ آیت نازل ہو گئی کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب نماز سے 5 منٹ پہلے شراب پی لیں اور اس کے بعد جی اب اللہ نے کہہ دیا نماز نہیں پڑھی۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز کے اوقات ہوں اس ٹائم شراب نہ پیو، کیونکہ شراب کا تو اثر رہتا ہے۔ اب اس سے کیا ہوا کہ 5 وقت کی جو نماز ہے مثال کے طور پر، یا جو نمازیں تھیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اب عرب کے ہاں تو یہ تھا کہ صبح صبح انہوں نے کام پہ نکل جانا ہے، شام کو آنا ہے، تو یا صبح شراب پینی ہے یا آگے رات کو شراب پینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 2 ٹائم رہ گئے ہیں، تو اس میں کیا ہے کہ وہ آ کے جناب سونا ہی ہے، اس کے بعد تو شراب کا اثر تو ختم ہو گیا، یعنی کہ فجر کے ٹائم میں نہیں پی سکتے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ ظہر، عصر، مغرب وہ نمازیں ہیں جن میں سارا دن گزرتا ہے، یعنی کہ سارے دن میں شراب ختم کرا دی ایک طریقے سے، کہ ظاہر ہے جس نے نماز پڑھنی ہے وہ عصر کے قریب بھی نہیں پی سکے گا، ظہر کے قریب بھی نہیں پی سکے گا، مغرب کے قریب بھی نہیں پی سکے گا، کیونکہ نشے کی حالت میں نماز نہیں ہوگی، پھر عشاء بھی ساتھ ہی آ جاتی ہے، تو اس کے پاس بس وہ رات کا ٹائم ہی بچ گیا یا فجر کے بعد بچ گیا۔ تو اسی طرح بیشتر دن کے بیشتر حصے سے شراب ختم ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ جس کے وہ رسیا تھے، جس کے وہ ایڈکٹ تھے، تو وہ دن کے بیشتر حصے سے یہ حکم آنے کی وجہ سے ختم ہو گئی کہ نماز کی پابندی کرنی ہوتی تھی۔ پھر پہلے وہ شراب کو غلط بھی سمجھنے لگ پڑے، شراب ان کی زندگی سے کم بھی ہوگی، اور پھر آگے جا کے 7ویں سپارے حکم آئے گا کہ یہ چھوڑ دو، یہ شیطانی چیز ہے۔ تو یہ ایک پورا پلان کے ساتھ اس ایڈکشن سے سوسائٹی کو بچایا اور یہ بیماری ختم ہوئی، صحیح ہے جی۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ اب اس میں ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ شراب نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھنے کا حکم تب آیا کہ جب وہ مطلب ایک صحابی کو سمجھ نہ آئی کہ وہ نماز میں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم نماز میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ کو پوائنٹ سمجھ آیا؟ ہم تو ساری زندگی کے لیے نشے میں ہیں، عربی زبان سے ناواقفیت ہونے کی وجہ سے ہم نے تو مستقل شراب پی ہوئی، ہم نے تو مستقل انگریزی کی شراب پی ہوئی ہے، اور اس تعلیم کے اندر ہمیں پتہ ہے ہم نماز میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ چونکہ نماز میں وہ بھول گئے وہ کیا بات کہہ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، اور کچھ مکس اپ ہو گیا کیونکہ وہ نشے کی حالت میں تھے، فوکس نہیں کر سکے نماز میں۔ تو ہماری نمازوں کی فوکس کی کیا حالت ہے، اور نماز میں ہم جو پڑھ رہے ہیں ہمیں وہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے، یا امام صاحب جو تلاوت کر رہے ہوتے ہیں ہمیں وہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے؟ یعنی کہ یہاں پر دوسرا حکم آ گیا اور ہماری حالت ہے ہی ایسی، ہم شراب پیے نہ پیے ہماری حالت سیم ہے، ہمیں نماز میں سمجھ نہیں آتی کہ کیا بات ہو رہی ہے، آیات کیا کہہ رہی ہیں، امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں قرآن نہیں سمجھ آتا۔ تو یہ ایک دوسری بات ہے جو بڑی مطلب ایک عجیب بات ہے کہ نماز، اور اتنی عربی زبان تو آتی ہو بندے کو کہ وہ بنیادی قرآن سمجھ لے، کم از کم نماز کا ترجمہ تو اس کو آتا ہو۔ تو یہ فوکس کے اوپر ساری چیز آ گئی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو شراب کے نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ یہ آگے بات آ گئی نا، ہم الحمدللہ سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک کیا ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں تو نہیں پتا، ہمیں تو ترجمہ ہی نہیں آتا، تو ہمارا پھر فوکس کس طرح ہو، اور ہمیں جناب نماز کی لذتیں اور نماز کے فوائد کس طرح نصیب ہوں، اور قرآن کی لذتیں جو ہم پڑھی جاتے ہیں، قرآن اور تلاوتیں ہوئی جا رہی ہوتی ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو ہمیں قرآن کی برکتیں اور فوائد اور فہم کس طرح حاصل ہو جب ہمیں عربی زبان ہی نہیں آتی۔ تو یہ ایک دوسرا پوائنٹ نکلتا ہے اس بات سے جو ہم نے ساتھ بیان کر لیا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، جب تم نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو، اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی کہ نماز پورے فوکس کے ساتھ، آپ کو بات کو سمجھ آ رہی ہو کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، کائنات کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، پورا فوکس ہو آپ کا۔ اسی طرح آپ ناپاک ہیں تو آپ نماز کے قریب نہ جائیں۔ اب اس میں بھی وہی بات ہے
کہ آپ ناپاک ہیں تو آپ کو نماز معاف نہیں ہو گئی. یہ بڑا سمجھا جاتا ہے کہ جی جناب ناپاکی ہو گئی ہے تو اب تو چلو نماز معاف ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فوراً پاک ہوں اور نماز پڑھیں. یہ ہمارے ہاں الٹا لے لیا جاتا ہے نا چیز کو. مطلب شراب کا بھی وہ میننگ نہیں تھا کہ جو نماز کے ٹائم جناب شراب شروع کر دو تو پھر نماز معاف ہو گئی. اور اسی طرح جنابت کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ جنابت ہو گئی ہے تو پاک ہو اور نماز پڑھو. فجر کے وقت اگر تم ناپاک ہو تو اب تمہاری ذمہ داری بڑھ گئی ہے کہ تم نے پاک بھی ہونا ہے, نہانا بھی ہے, پاکی بھی حاصل کرنی ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے. رخصت تو نہیں ملی, چھٹی تو نہیں ملی نماز نہ پڑھنے کی. جی میرے کپڑے ناپاک ہیں, میں نے نماز نہیں پڑھنی. تو بھائی کپڑے ناپاک کیوں ہیں, پاک کرو. سوال ہوگا کیوں ناپاک, کیا کیا؟ ایسے تو نہیں ہوتا. تو یہ سیم کیس ہے. اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو, الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو, اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو, سعیدن طیبن. یعنی کہ ایسے حالات آ جائیں کہ آپ کو پانی میسر نہ ہو تو پھر بھی نماز نہیں چھوڑنی. کپڑے ناپاک ہیں, نماز پھر بھی نہیں چھوڑنی. اگر آپ کو پانی میسر نہیں ہے, نماز تو بھائی جنگ کیا, ابھی آگے آ جانا, جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے. تو یہ کپڑے ناپاک ہیں کیا ہوتا ہے, یا جناب میں ذرا وہ یونیورسٹی, وہ میری کلاس تھی جی, وہ اصل میں اکیڈمی کا ٹائم تھا جی, وہ جناب چونکہ آج شادی تھی تو وہ جی میں سفر پہ گیا ہوا تھا. نماز تو کسی حالت میں معاف نہیں. نماز تو بندے کی, مومن کی زندگی میں ساتھ ساتھ ہے. کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے نماز پڑھو, بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے نماز پڑھو, لیٹ کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے نماز پڑھو, جنگ میں نماز پڑھو. نماز چھوڑنے کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو نمازوں کی پابندی کریں, نماز نہ چھوڑیں. نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو, الا یہ کہ راستے سے گزرتے, یعنی پانی میسر نہیں ہے تو پھر تیمم کر کے نماز پڑھیں, لیکن نماز پڑھیں. یا تم نے عورتوں سے لمس کیا اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو, اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو. بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشنے والا, بخشش فرمانے والا ہے. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جنہیں کتاب کا علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے, وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو. اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت و مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے. جن لوگوں نے یہودیت کا طریقہ اختیار کیا ہے ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں, یعنی وہی بات, اور دین حق کے خلاف نیش زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کر کہتے ہیں سمعنا و سینا اور اسمع غیر مسمن اور رائنا, حالانکہ اگر وہ کہتے سمینا و اطعنا اور اسمع اور انظرنا تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا. یہ پہلے اس بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہودی علماء کیا کرتے تھے کہ بات کو, قرآن کی آیت کا مطلب چینج کر دیتے تھے, آواز میں اونچ نیچ کر کے یا لفظ کو الٹ پھیر کر کے بول کے, ٹھیک ہے, یا واضح بات نہ کر کے قرآن کی آیت کا یا اپنی کتاب کی آیت کا مطلب ہی چینج کر دیتے تھے, فتویٰ ہی چینج کر دیتے تھے, اپنی مرضی کے مطابق کر لیتے تھے. تو وہی ایٹیٹیوڈ بتایا ہے کہ یہ اگر مسلمان علماء میں بھی یہ چیز آ گئی ہے تو یہ یہودیوں والا ہی کام ہے جو کر رہے ہیں. اس کے 3 مطلب ہیں. ایک یہ کہ کتاب اللہ کے الفاظ میں رد و بدل کریں, دوسرا یہ کہ اپنی تعویلات سے آیات کتاب معنی کے کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں, تیسرا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروں کی صحبت میں آ کر ان کی باتیں سنتے ہیں اور واپس جا کر لوگوں کے سامنے غلط طریقے سے روایت کرتے ہیں. اللہ کے نبی کی بات کو, حدیث کو غلط طریقے سے روایت کرتے ہیں, بڑھا چڑھا کے یا کوئی خود مسالہ ڈال کے یا کوئی غلط بات, اور وہ اسے اپنی شرارت سے کچھ کا کچھ بنا کر لوگوں میں مشہور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جن لوگوں نے یہودیت کا طریقہ اختیار کیا ہے, یہ ہم نے پڑھ لی کہ واضح بات کریں, قول سدید کہیں, ٹھیک ہے نا, بات کا ڈبل میننگ بات کرنا, ڈبل میننگ بات, یہ یہودی کیا کرتے تھے. ڈبل میننگ بات کرنا بھی یہ یہودیوں کی صفت ہے. یہ زو مانی باتیں کر کے کچھ لوگ بڑے شوخے ہو رہے ہوتے ہیں کہ جناب میں نے بڑی جگت مار لی ہے. تو ڈبل میننگ بات جس میں فحش ہو یا بات کا غلط مطلب ہو رہا ہو یا کوئی ٹارگٹ ہو رہا ہو, پوائنٹ آؤٹ ہو رہا ہو, تو یہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. حالانکہ اگر وہ کہتے ہیں کہ سمینا و اطعنا اور اسمع اور انظرنا تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا, مگر ان پر تو ان کے باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے, اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی, مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے اور جو اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی. اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں
یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، شرک معاف نہیں کرتا۔ ہم مذاق میں ہمارے ہاں تو قوالیوں کے اندر شرک ہوتا ہے، نعتوں کے اندر شرک کیا جاتا ہے، گانوں کے اندر شرک ہوتا ہے، مطلب مذاق میں ہی جناب خدا کے اوپر کوئی بات کر دیتے ہیں، مطلب سیدھی بدتمیزی اور توہین کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ جو شرک کرے گا، شرک یہ ہے کہ کسی اور کو تھوڑا سا درجہ دے دینا خدائی کے برابر، یہاں پر تو توہین ہو رہی ہے، یہاں پر تو بدتمیزی اور گستاخی ہو رہی ہے، تو شرک اللہ معاف نہیں کرے گا، باقی سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، یعنی اللہ کا سب سے بڑا حق جو بندے کے اوپر ہے نا کہ وہ یہ ہے کہ وہ اس کی بندگی کرے، وہ اس کی عبادت اور غلامی کرے، وہ اس کو واحد خدا مانے، جب اس کا کھاتا ہے، اس کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کرتا ہے تو اس کی مانے، جب وہ کسی اور کو شریک کرتا ہے، کسی اور کو عطا کرنے والا، کسی اور کو دینے والا، یا کسی اور کو جناب خدائی صفات دیتا ہے، کسی اور سے مانگتا ہے یا کسی اور سے سمجھتا ہے کہ یہ مجھے دے گا، یہ میری اولاد کروائے گا، کہ یہ میرا مسئلہ حل کرے گا، تو وہ شرک کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بالکل ناپسند ہے۔ سارے گناہ معاف کر دوں گا، شرک معاف نہیں کروں گا۔ تو یہ شرک جو ہے نا، اس سے سانپ کی طرح بچنا چاہیے، جس طرح سانپ سے بچا جاتا ہے۔ اور بڑے سخت گناہ کی بات کی، تم لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ یعنی کہ انسان اگر کہتے ہیں نا کہ جناب پاکیزہ نہیں ہوا جاتا، تو پاکیزگی بندے کی اپنی سٹرگل کے ساتھ ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہی اس کو عطا بھی کرتا ہے۔ یوسف بنیں گے اور زلیخا کے چنگل سے آزاد ہونا چاہیں گے تو ہو جائیں گے، ہر ٹائم کسی نہ کسی زلیخا کی طاق اور تلاش میں رہیں گے تو پاکیزہ نہیں ہو سکیں گے۔ حضرت یوسف نے تو اس پاکیزگی کے لیے پے کیا، قید برداشت کی، اس پاکیزگی کے لیے باتیں برداشت کی، جھوٹا الزام برداشت کیا۔ پاکیزہ ہونے کے لیے پے کرنا پڑے تو کریں، پاکیزگی ایسے تو نہیں مل جاتی، آپ کی سٹرگل تو ہے، لیکن اگر آپ موقع کی تلاش میں ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں پاکیزہ کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں پاک کرے۔ دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر بھی جھوٹا افطرا گھڑنے سے نہیں چوکتے، اور ان کی سرین گناہ گار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ جبت کے اصل معنی بے حقیقت، بے اصل اور بے فائدہ چیز کے ہیں۔ اسلام کی زبان میں جادو، کہانت، فالگیری، ٹونے ٹوٹکے، شگون اور مہورت اور تمام دوسری وہمی اور خیالی باتوں کو جبت سے تعبیر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ لوگ جبت یعنی جادو، ٹونے ٹوٹکے، وہمی خیالی باتیں اور طاغوت کو مانتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والے تو یہی زیادہ صحیح راستے، ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ کافروں سے مراد مشرکین عرب ہے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ تو یہ جو ہم مذاق میں لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں نا، یہ بہت بڑا لفظ ہے، لعنت نہیں بھیجنی چاہیے، لعنت بھیجنے کی اجازت نہیں ہے، ایون کسی کافر پہ بھی لعنت نہیں بھیجنی چاہیے۔ لعنت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ساری زندگی کے لیے اپنی رحمت سے محروم کر دے، حالانکہ کافر کو بھی تو ہم یہی چاہیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت میں لے آئے، اسے اسلام کی طرف لے آئے۔ تو لعنت تو وہ چیز ہے جو کافر پر بھی نہیں بھیجنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اللہ کا اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے ملعون ٹھہرائے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا مددگار نہیں پاؤ گے۔ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک چھوٹی پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے۔ پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی ہے کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا، انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکے۔ اب کفر وہی ہے جنہوں نے اللہ کی آیات سے انکار کیا، اللہ کی آیات، اللہ کا قرآن ہی تو ہے،
جو اس کے نظام سے انکار کر دیتے ہیں، اللہ کی آیات سے انکار کر دیتے ہیں، ایک تو ان قریب ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے، ان قریب، جس طرح نا کہ وراثت کے معاملے میں اللہ کی حدوں کو جو کراس کرتا ہے وہ ہمیشہ آگ میں رہے گا، تو اللہ کی حدوں کا کراس کرنا اللہ کا انکار کرنا ہی تو ہے۔ پھر اگر سیدھا سیدھا انکار ہے اللہ کا، وہ پھر کفر کی ایک آخری شکل ہے، ایک سپرلیٹو ڈگری ہے، لیکن کفر تو ہے ہی ہے۔ تو جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا، انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے۔ کلما ناضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، اور جب آگ میں جل جل کے ان کی چمڑیاں سڑ جائیں گی، گل جائیں گی، اتر جائیں گی نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو نئی چمڑی چڑھائے گا۔ اب اس میں ایک سائنسی نکتہ بھی ہے کہ جب ایک حد سے زیادہ جل جائے نا باڈی کا کوئی حصہ، تو وہاں پر پین نہیں ہوتی۔ جو پین والے سیلز ہیں جو دماغ کو پین کا سگنل دیتے ہیں، وہ سیل ہی مر جاتے ہیں، پھر انسان کو وہاں پین ہی نہیں ہوتی، محسوسمنٹ نہیں ہوتی۔ جس طرح کہتے ہیں سن ہو جاتا ہے، ڈاکٹر جب جسم سن کرتا ہے تو اس جگہ سے وہ کنیکشن ہی ختم ہو جاتا ہے، تو وہاں پین ہی نہیں ہوتی، سن کر کے دانت نکالے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر ان کی بدن کی جب گال گل جائے گی نا، تو ظاہر ہے پھر پین تو نہیں ہوگی، سائنس کہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو نئی چمڑی چڑھائے گا تاکہ یہ مسلسل درد اور تکلیف میں رہیں۔ جہنم کا عذاب نہ ختم ہونے والا ہے۔ یہاں تو دنیا کے اندر بدترین موت کون مر سکتا ہے؟ ایک جس کو زندہ جلا دیا جائے، کہہ سکتے ہیں کہ وہ بدترین موت مرا ہے، بڑی اس نے اذیت جھیلی ہے، لیکن پھر بھی مر تو گیا ہے نا۔ چلیں 5 منٹ جلتا رہا ہوگا، 10 منٹ جل گیا ہوگا، بہت ہی اذیت برداشت کی ہے، لیکن مر گیا ہے۔ یہاں یہ صورتحال ہے کہ جل جل کے جب چمڑی بالکل گل جائے گی تو اللہ نئی چمڑی چڑھائے گا اور پھر وہ جلے گی، اور یہ سلسلہ ہوتا چلا جائے گا، پھر نئی چمڑی، پھر نئی چمڑی۔ تو کیسے انسان اس جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے؟ کیسے انسان اللہ کی نافرمانی کر لیتا ہے؟ یہ انسان کو سوچنا چاہیے۔ اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے، ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے۔ یعنی نیک عمل تو لازمی ہے، صرف آیات کو اور قرآن کو ماننا کافی نہیں ہے، اس کے بعد اس کے مطابق اعمال کرنا بھی تو ہے۔ یہ 2 شرطیں ہمیشہ آئی ہیں، یہ سن لیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کی اسیسمنٹ بھی آ رہی ہے تو چیزوں کو غور سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ یہ شرط لگاتا ہے کہ ایمان لائے لیکن پھر نیک اعمال کیے، نیک اعمال کے بغیر نہیں۔ جہاں بھی آپ کو ایمان نظر آئے گا قرآن میں، وہاں پر عامل الصالحات، نیک اعمال۔ یہ 2 شرطیں پوری کریں گے تو جنت ہے۔ ایک بندہ جناب بہت زیادہ نیک اعمال کر لے، انسانوں کی خدمت کر لے، ایمان ہی نہیں ہے اس کے، وہ اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہی نہیں ہے، تو دنیا میں اپنی نیکیوں کا اجر پائے گا، آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ آخرت میں جنت میں داخل ہونے کے لیے 2 دروازے ہیں، دونوں ضروری ہیں۔ ایک ایمان، کامل ایمان، عقائد اللہ اور اس کے رسول پر، اس کی تعلیمات پر، اس کے قرآن پر، اور اس کے بعد اس کے مطابق نیک اعمال، ان کے حکم کے مطابق اعمال کرنا۔ یہ 2 چیزیں لازمی منشن ہوئی ہیں، ان کے لیے پھر جنت ہے۔ ان کو ریوارڈ انہی کا بنتا ہے نا، صرف ایمان لانا تو مشکل نہیں ہے، کلمہ پڑھنا تو مشکل نہیں ہے۔ ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی، اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ اچھا، اس میں یہ ایک بات کی جاتی ہے کہ یہ جو جب پاکیزہ بیویوں کا یا حوروں کا ذکر آتا ہے نا، تو ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ اس کے اوپر جب بات کی جاتی ہے یا تنقید کی جاتی ہے تو جناب یہ کہا جاتا ہے کہ جی اسلام بڑا شہوت کا دین ہے، اور جناب یہ تو جناب عورتوں کی پیاس میں جناب یہ جنت کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی جنت کی حوروں کا ذکر کیا ہے تو جو کنسیپٹ دنیا کے اندر ایک انسان کا آتا ہے عیاشی کرنے کا، کہ جناب وہ ننگا ناچ چل رہا ہے اور عورتیں ہیں اور اس طرح، اللہ تعالیٰ جب وہ کنسیپٹ دیتا ہے تو وہاں ایسا نہیں ہے، ان کے ساتھ پاکیزہ کا لفظ کہتا ہے، حیا کا لفظ کہتا ہے، کہ وہاں اس طرح کوئی بے حیائی نہیں ہے، وہ پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے۔ وہاں جو عورتیں ہوں گی وہ پاکیزہ عورتیں ہوں گی، حیات دار عورتیں ہوں گی، اور ایک جگہ تو آئے گا کہ انہیں اس سے پہلے کسی مرد نے چھوا نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک بڑا فرق ہے اس چیز کو سمجھنے کا۔ اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو۔ بڑا خوبصورت رکوع ہے، اس کو پڑھ کے ہمارا انشاءاللہ موضوع ختم ہو جائے گا، سبق ختم ہو جائے گا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ سن لیں ذرا غور سے،
مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے۔ اس کی انہوں نے لمبی تفصیل لکھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امانتیں ان کے اہل کو سپرد کرو۔ اس کا مطلب تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ کوئی بھی سوسائٹی، مسلمان معاشرہ اپنے معاشرے میں اقتدار ان لوگوں کو لے دے، حکومت ان لوگوں کو دے جو امانت دار ہیں، جو اس حکومت چلانے کے اہل ہیں۔ کرپٹوں کو اور جناب منی لانڈروں کو اور جناب جن کے اوپر کئی طرح کے الزامات ہیں، اخلاقی طور پہ الزامات ہیں، مالی طور پہ کرپشن کے الزامات ہیں، ان کو اقتدار نہ دو، کرپٹ لوگوں کو اقتدار نہ دو۔ یہ بات ہے، اور اس کو آگے چلیں تو اس کو جڑ بھی رہی ہے۔ اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، یعنی فیصلے کون کرتا ہے؟ عدالتیں کون کرتی ہیں؟ حکومت ہی کرتی ہے نا۔ تو ایسے لوگوں کو عدالت میں بھیجو، ایسے لوگوں کو اپنے اجتماعی معاملات کا ذمہ دار بناؤ جو ایمانت دار ہیں، جو اہل ہیں۔ بے ایمان اور جھوٹے بندے کو ووٹ دینا یا اس کو کسی طریقے سے اپنے قبیلے کا سردار بنانا، امیر بنانا، سی آر جی آر بنانا، سن لیں، سی آر اور جی آر بنانا کسی بے ایمان کو جو آپ کے مسئلے حل کرے، آپ کی ٹنڈ سے لگوائے، کسی بے ایمان کو، 2 نمبر آدمی کو، فراڈیے کو۔ اور یہ دیکھیں ہماری کمزوری ہے کہ ہم کرپٹ اور فراڈیے کو اوپر کیوں لاتے ہیں؟ کہ ہمارے کام اس سے چلتے ہیں۔ ہم حکومتوں میں جب یہ بات کرتے ہیں تو ذرا سی آر اور جب ہم بناتے ہیں اپنا، تو وہی سی آر ہمیں سب سے اچھا لگتا ہے جو ٹینڈر سے لگوا دے، ذمہ دار ہے نا، وہ کرپشن کر سکتا ہے اور آپ کو وہی پسند آتا ہے۔ کوئی امانت دار سی آر آیا نا تو پھر دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتی، آپ خود اس کو اٹھا کے پھینکیں گے۔ تو جب بے ایمان بندہ ہوتا ہے تو وہ بے ایمان کو ہی اپنا اوپر دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ بے ایمان اور بے ایمان کی بنتی ہے۔ ہمارے ہاں عوام کا یہی مسئلہ ہے کہ عوام کے اپنے کچھ مفادات ہیں چھوٹے موٹے، اور وہ ان کو جہاں نظر آئیں وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ کوئی بڑی سوچ نہیں ہے، کوئی بڑا ویژن نہیں ہے۔ تو یہی بات ہے کہ امانتیں امانت دار کے سپرد کرو۔ یہ اقتدار، یہ طاقت، یہ حکومت، یہ امارت، وہ قبیلے کا سردار بن رہا ہے، وہ اسکول کا بن، جہاں جہاں آپ سے رائے لی جائے، آپ کو دیا جائے کہ آپ اس معاملے میں مشورہ دے سکتے ہیں، ووٹ دے سکتے ہیں، رائے دے سکتے ہیں، جہاں جہاں آپ کو اختیار ملے، پیور ترین، امانت دار ترین، اہل ترین آدمی کو، وہ جدھر کا بھی ہو، اس کو یہ حق دیں۔ یہ عوام کی ذمہ داری ہے۔ اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل والوں نے اپنے لیڈر، اپنے علماء، اپنے اجتماعی معاملات کے ذمہ دار وہ لوگ چن لیے تھے جو کرپٹ تھے، جو ڈاکو تھے، جو چور تھے۔ حکومتیں کرپٹ ہو جائیں تو معاشرہ کرپٹ ہو جاتا ہے۔ حکومت سیدھی ہو جائے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم سارے برے ہیں اسی وجہ سے حکومتیں بھی بری ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سسٹم اور حکومتیں اگر اچھی ہوں تو نیچے معاشرہ بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ یہی پاکستانی جب دبئی جاتے ہیں تو یہ وہاں پر تو چیز نہیں پھینکتے نیچے، ٹھیک ہو جاتے ہیں نا۔ وہاں پر تو یہ ٹریفک رول کی پابندی کرتے ہیں نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکومتوں نے کوئی سسٹم بنایا ہوا ہے تو انسان ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہاں ادھر پاکستان میں دیکھ لیں، پاکستان میں بھی جہاں اگر ہماری موٹر ویز ہیں وہاں پر کوئی اچھا سسٹم ہے تو وہاں تو کوئی نہیں نا پھینکتا۔ موٹر وے میں تو آپ کو چیز پھینکتے ہوئے ڈر لگتا ہے نا، وہاں آپ کی پاکستانیت کہاں جاتی ہے؟ تو جہاں سسٹم ہے، جہاں ڈنڈا ہے، جہاں حکومت ہے، جہاں نظام ہے، بندہ وہاں ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہی پاکستانی انگلینڈ میں جا کے، امریکہ میں جا کے، دبئی میں جا کے تو بڑے اچھے سٹیزن بن جاتے ہیں۔ تو بیسیکلی اس کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے کہ حکومتیں اجتماعی معاملات کے ذمہ دار وہ کس طرح چلا رہے ہیں، وہ عوام کو بنا دیتے ہیں جس طرح کا بنانا چاہیں۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ چونکہ ہم برے ہیں تو وہ بھی برے ہیں، یہ بھی ٹھیک بات ہے، اس کو غلط نہیں کہا جاتا، لیکن اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جیسی عوام ویسے حکمران، یہ بھی ٹھیک بات ہے۔ تو جیسے حکمران ویسی عوام، اوپر سے نیچے آتی ہیں چیزیں، یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے۔ یہ بھی ایک بڑے اہم ڈیبیٹ ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ تو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ظاہر ہے ہمارے ہاں فیصلہ کرنے والے ہمارے جج، ابھی یہ کل پرسوں کیا واقعہ ہوا ہے کہ وہ ایک بیچارہ پولیس مین کو دندناتا مار کے چلا گیا اور وہ عدالتوں سے آزاد ہو گیا۔ اب اس کی ڈیٹیل تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ دیکھ لینا کہ یہاں جناب عدالتوں سے جناب قاتل آزاد ہو کے جا رہے ہوتے ہیں۔ کون سا سسٹم، کون سی اداروں کی آزادی، کون سا نظام، کون سی تبدیلی، کچھ بھی نہیں، ویسے کا ویسے۔ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں،
پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ یہ دیکھیں جی، یہ وہ آیت ہے جو پورے ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھ رہی ہے کہ کسی معاملے میں مسلمانوں کے اندر کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے، ڈیبیٹ ہو جائے، بحث ہو جائے، تنازع ہو جائے، تو حل کیسے نکلے گا؟ اس مسئلے کا حل اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ اگر اللہ اس کے رسول موجود ہیں تو ان سے مسئلہ حل کرائیں، رسول موجود نہیں ہے تو ان کی تعلیمات موجود ہیں، یعنی کہ مسلمانوں کے مسئلوں کا حل قرآن سے نکالا جائے۔ قرآن جو بات کہے، ہمارے ہاں جتنے مسئلے ہیں برائی کے، بے حیائی کے، مہنگائی کے، بے روزگاری کے، ظلم کے، عدالتی مسئلے، معاشی مسئلے، کاروباری مسئلے، جتنے مسئلے ہیں ان کو قرآن حل کرے گا۔ یہ بنیاد ہے اسلامی معاشرے کی کہ آپ کے مسئلے، آپ کے ہاں عدالت کس کی ہوگی؟ قرآن کی۔ آپ کے ہاں حکومت کس کی ہوگی؟ قرآن کی۔ آپ کے ہاں فیصلہ کس کے مطابق ہوگا؟ قرآن۔ اگر آپ کے پاس قرآن مجید ہے تو اس کے بعد آپ کو کسی اور فلسفے اور کسی اور نظام کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں کے مسئلے قرآن سے حل ہوں گے، یہ بڑا کلیئر بات ہے۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہی جو ہے قرآن سے فیصلے کرو گے، قرآن سے معاملہ چلاؤ گے اور ایسے لوگوں کو اپنے اقتدار میں لے کے آؤ گے جو قرآن کے مطابق فیصلے کریں، قرآن کے نظام کو لے کر آئیں، تو پھر ہی تمہارے معاملات درست ہوں گے اور تمہارے ریزلٹس جو ہیں وہ ٹھیک آئیں گے۔ تو یہ ہے جی آخری رکوع، بڑا ایک کہہ لیں کہ سیاسی رکوع ہے کہ امانت دار امانتیں ان کے حالوں کے سپرد کرو، فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، اور کوئی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اس کا حل اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یا ان کی تعلیمات میں سے نکالو۔ یہی کام کرو گے اور ایسے ہی تمہارے حکمران ہوں گے عادل، انصاف کرنے والے، امانت دار، اور یہی قوم کی سوچ ہوگی کہ میں نے اپنا ریلیف اور اپنا مفاد نہیں نکالنا، تو پھر آپ کا ملک بھی سنورے گا، آپ کا نظام بھی سنورے گا، آپ کا معاشرہ بھی سنورے گا، اور آپ کا انجام جو ہے وہ بہتر ہوگا، آپ کے رزلٹ بہتر آئیں گے، بہتری آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ دیٹس آل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو پڑھا ہے اس کو پر عمل کی توفیق عطا فرمائے جی۔ کچھ ٹائم ہے جی تو اعلان سن لیں۔ نمبر 1 اسیسمنٹ ہونے جا رہی ہے، اسیسمنٹ ہوگی جی جمعے کو، ٹھیک ہے جی، لاسٹ ٹائم غالباً ہفتے کو ہی تھی تو جمعے کو ہم کر رہے ہیں، جمعے کو اسیسمنٹ ہوگی۔ پچھلی دفعہ جو اسیسمنٹ ہوئی تھی اس ٹائم جتنا پڑھا تھا اس کی اسیسمنٹ تھی، اب جو اسیسمنٹ ہوگی وہ اس سے آگے کی ہوگی۔ اسی طرح ہی معذرت کے ساتھ ہم ٹائم زیادہ نہیں کر سکتے، 20 منٹ ہی ہم دیں گے جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم دیے تھے، کیونکہ وہ انف ہے۔ اس میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ ایک سوال، آپ پہلے سارے سوال دیکھ لیں، شروع میں تو اپنا نام وغیرہ لکھ لینا جو مسٹ ہے، اس کے بعد MCQs ہیں، آپ کو جو آتے ہیں وہ تو فوراً فل کریں نا، جن پہ آپ کنفیوز ہو رہے ہیں ان کو بعد میں کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر 20 منٹ ہو گئے تو آپ کا جو ایک آدھا کویسچن رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دیں اور آپ سبمٹ کروائیں ٹیسٹ، کیونکہ ٹیسٹ تو بند ہو جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ کا سارا ٹیسٹ ہی جائے، ایک آدھا سوال اگر نہیں آ رہا یا تو کوئی تکا لگا دیں یا پھر اس کو آپ فوراً سبمٹ کرا دیں۔ آپ نے 19 منٹ جب ہو جانے ہیں تو آپ سبمٹ کا بٹن دبا دیں، آپ ٹائم رکھ لیں کہ 18 منٹ کے اندر میں نے کرنا ہی کرنا ہے اور یہ مور دین انف ہے، زیادہ نہیں، تو 20 منٹ ہی آپ کو اسی طرح ملیں گے جس طرح ہم نے ٹائم دیا تھا۔ اسیسمنٹ ہوگی، اسی طرح ہی سوال ہوں گے، ملٹیپل چوائس کویسچن جس طرح لاسٹ ٹائم ہوئے تھے، لنک واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دیا جائے گا۔ تو جمعے کو انشاءاللہ اسی ٹائم میں، جس ٹائم میں ہماری کلاس ہوتی ہے، کہہ لیں کہ کوئی 2:30 بجے یا 3 بجے ہماری اسیسمنٹ ٹیسٹ ہوگا، وہ آپ کو ٹائم گروپ میں شیئر کر دیا جائے گا، تو ریڈی ہو جی جو اس سے آگے پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسیسمنٹ بیسیکلی کیوں ہے؟ ہم نے آپ کی اٹینڈنس کا جائزہ لگوانے کے لیے، جس طرح ماشاءاللہ لائیو لوگ ہوتے ہیں 200-250 اٹینڈنس لگی ہوتی ہے 400 کی، تو اب یہ جو لوگ کرتے ہیں پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں، لیکن اب یہ ہمارے پاس 2 طریقے ہیں نا، ہم بھی اتنے بولے نہیں ہیں۔ ایک ہم نے رکھا ہے اٹینڈنس کا جو آپ لوگ لگا رہے ہیں ماشاءاللہ، اور بڑی بات ہے آپ لوگ سن رہے ہیں، آپ کا شکریہ۔ دوسرا طریقہ ہے اسیسمنٹ کا۔ اسیسمنٹ ایک تو آپ کی تیاری کے لیے آپ کو نوٹس بھی دیے جا رہے ہیں، لیکن جو بات یہاں بتائی جائے گی وہیں سے ہی سوال ہوگا، کوئی باہر سے نہیں آنے والا۔ تو کچھ سمجھ رہے ہیں کہ جی صرف نوٹس پڑھ لیں گے تو تیاری ہو جائے گی، نوٹس بھی پڑھیں، فائدہ ہوگا، وہ آپ کے فائدے کے ہی لیے ہیں، وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، آپ کے پاس ایک ریکارڈ کے طور پر آپ ان کو سیو رکھتے جائیں تاکہ کل کو جب بھی آپ پڑھیں تو آپ کے پاس کوئی نوٹس وغیرہ بھی ہوں۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ آپ کی اسیسمنٹ کے لیے ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ نے لیکچر سنا ہے، آپ غور سے سن رہے ہیں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہمیں یہی پتہ چلے گا۔ تو اینڈ پر جب ہماری یہ کلاس انشاءاللہ سال بعد ختم ہوگی تو ہمیں بیسیکلی اسیسمنٹ ہو جائے گی،
ان اسیسمنٹ کے نتیجے میں ہم آپ کا جائزہ لے لیں گے کہ آپ کی اٹینڈنس کیسی رہی. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں, اٹینڈنس بھی امپورٹنٹ ہے, اسیسمنٹ بھی امپورٹنٹ ہے. تو اس کے لیے تیار ہو جائیں. اور اس کے بعد اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ایک رمضان کی قرآن کلاس ہوئی تھی, تو جو اسٹوڈنٹ اس رمضان کلاس میں 16 دن کے لیے آئے تھے ان کے لیے ہم سرمنیز کرنے جا رہے ہیں, تو ان کے لیے ہم نے ایک علیحدہ گروپ بھی بنایا ہے واٹس ایپ, تو وہ ان کو جوائن کر سکتے ہیں. یہ جو کلاس ہے جو ہر سنڈے کو ہو رہی ہے یہ بالکل علیحدہ ہے, ان کے گروپس میں آپ رہیں گے. جو ان کے واٹس ایپ گروپس ہیں یہ تو کلاس سال تک چلے گی, اگلے جولائی اگست میں ختم ہوگی, تو ان میں تو آپ رہیں گے, یہ ایک سیپریٹ چیز ہے. میں بات کر رہا ہوں جو اس سے پہلے ایک رمضان کلاس ہوئی تھی, اس میں کچھ اسٹوڈنٹ تھے جنہوں نے جوائن کی تھی, اس میں بہت سارے اب بھی ہوں گے, تو ان کے لیے ہم نے سرمنیز کرنی ہے فیصل آباد, سرگودا, گجرات, لاہور, انشاءاللہ اسلام آباد میں اگلے 1-2 ماہ کے اندر. تو وہ بھی اس کے لیے تیار رہیں کہ آپ کا ٹائم بھی انشاءاللہ آ گیا ہے. تو یہ دونوں چیزوں کے لیے تیار ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جو پڑھا ہے باتیں ان پر ان کو سمجھنے کی اور ان کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.